السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالمین کا. الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین مالک ہے یوم جزا سزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر. غیر المغضوب علیہم نہ کہ غضب ہوا جن پر. ولا الضالین اور نہ کہ وہ جو گمراہ ہو گئے بھٹک گئے. آمین. آمین. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. مثال ہے نور کے اس کی جیسے مشکات. مشکات کیسے کہتے ہیں؟ طاق. پہلے کیا ہوتا ہے یہ جو گھر طاق میں رکھ دیے بولتے ہیں نا. جی جی. طاق اصل میں کیا ہوتا ہے وہ ایسی طاق بنی رہتی تھی پہلے. جس طاق میں چراغ جلاتے تھے تو طاق میں سے روشنی رہتی تھی ہے نا. تو ایک قسم کا ایک وہ بنا رہتا تھا کہ مطلب جہاں سے آپ کو مطلب ایک ایلیمینیشن کا طریقہ رہتا تھا. اندھے ایک دم ہلکی پھلکی ہوا سے آندھی سے بجھے گی بھی نہیں ہے نا. طاق کے اندر چراغ جلا دیا تینوں طرف سے مطلب بند ہو گیا. ایک طرف سے روشنی دے رہا ہے باقی طرف سے آندھی اس کو وہ نہیں کریں گی. طاق اس لیے بنائی جاتی تھی. ٹھیک ہے. بلب تو ہوتے نہیں تھے یہ جلانے والی چیزیں ہوتی ہیں سسٹم. تو کہہ رہے ہیں جیسے کہ ایک طاق ہے نا. اب یہ بڑی مثال دی گئی ہے لائٹ کی. مثال لائٹ طاق میں جیسی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ طاق کسے کہیں گے اور یہ کہیں گے اس کے اوپر سوچنے والا. اس پہ آئے گی بات پوری کرو. جیسے کہ طاق ہے نا. جی مثال ہے نور کی اس کی جیسے کہ طاق ایک طاق فیہا اس میں ہے مصباح. مصباح چراغ. المصباح فی زجاجہ. چراغ زجاجہ میں. زجاجہ ہے نا. اس کو اس میں کئی جگہ رکنا نہیں ہے نا. جہاں پہ رکنا وہیں رکنا. ٹھیک ہے. جی. المصباح فی زجاجہ ہے نا. زجاجہ کہتے ہیں قندل ہوتا ہے نا. جس کے اندر وہ کانچ وانچ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اور اچھا چمکتا ہو. ٹھیک ہے. تو چراغ قندل میں ہے. ٹھیک ہے. چراغ ہے قندل میں. الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. صحیح پڑھو یار. ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. الزجاجۃ قندل بولتے ہیں. کینڈل سے قندل ہے وہ. جی قندل. کأنہا جیسے کہ وہ. کوکب کہتے ہیں ستارے کو. مطلب جو قندل ایسے چمک رہا ہے جیسے ستارہ ہے نا. قندل ایسے چمک رہا ہے جیسے ستارہ. درّی چمکدار جیسے ستارہ چمکدار. یوقد وہ یوقد کہتے ہیں کوئی چیز کو جب جلاتے ہیں نا روشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تھا وقودہ الناس والحجارہ. جو دوزخ کی آگ جو ہے اس کو جلانے والے انسان و پتھر ہیں نا. تو وقادہ کہتے ہیں وقادہ یوقد منہ توقدون جلانا ہے نا روشن کرنا. تو ستارے کو جلاتے نہیں. ستارے میں حالانکہ یہ بات مزیدار ہے کہ ستارے میں بھی کوئی نہ کوئی کہ جو اپن جس چیز کو جلانا کہتے ہیں پیٹرول جلانا ہے لکڑی جلانا ہے نا. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے برننگ کا ہے نا. کوئی کیمیکل پروسیس ہے جس کے اندر وہ روشنی واپس پروڈیوس ہوتی. تو ہر چراغ جلنا کا ہی مطلب ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو سورج وہ بھی باقاعدہ چراغ کی طرح تو جل رہا ہو. سورج جو ہے وہ اپنے اس میں فیوژن کا پروسیس چل رہا ہے. اس سے وہ جو ہے ہائیڈروجن از کنورٹڈ انٹو ہیلیم. ہیلیم میں کنورژن ہو رہا ہے اور روشنی پیدا ہو رہی ہے.
ہے نا, نیوکلیئر فیوژن ہوتا ہے وہاں پہ. تو خیر وہ بات اس طریقے کی ستارے میں بھی جلتی ہے کوئی چیز, لیکن اپن اس کو اردو میں جلنا نہیں کہتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں روشن ہونا. تو اردو میں روشن ہی کریں گے, کیا کہیں گے کہ جو ہے یو قدو, وہ روشن کیا گیا ہے نا, وہ روشن کرا گیا ہے من شجرتن, پیڑ سے, ہاں, مبارکتن, مبارک پیڑ سے, مبارک پیڑ, زیتونتن, زیتون کے, زیتون کے پیڑ, مبارک پیڑ سے. لا شرقیتن, نہیں وہ شرقی ہے, نہیں وہ شرقی ہے, ہاں پوربی ہے, پورب کہتے ہیں پوربی ہے, اوکے, اور نہ وہ غربیتن, غلط پڑا, دو بار غلطی کر رہی, ولا غربیتن, ہاں, اور نہ وہ غربی ہے, ہاں مطلب ویسٹرن ہے, مطلب پشچمی ہے, پوربی ہے. مطلب یہ کیا ہوتا ہے نا, یہ جب جو پیڑ ہوتا ہے نا, وہ اگر ایک طرف میدان کے ایک طرف ہوتا ہے تو اس کو صبح دھوپ ملے گی, شام کو نہیں ملے گی. ادھر سورج جیسے ادھر ڈھلا کہ ادھر چھایا آنے لگ جائے گا. اچھا, کوئی شام کو دھوپ ملے گی, صبح نہیں ملے گی, ادھر سورج صبح ملے گی, شام کو, یہ ہوتا ہے. تو ان کو شرقی غربی کہتے ہیں. لیکن اگر بیچ میدان میں ہو تو دن بھر دھوپ رہے گی, جب تک سورج رہے گا پورے ٹائم اس کو دھوپ ملے گی, ہے نا. تو یہ دھوپ جو ہے وہ دھوپ ہی کو کنورٹ کرتی ہیں پتیاں, اس کو ہے نا کہنا چاہیے اے ٹی پی سنتھیسس کرتے ہیں, انرجی کو اسٹور کر لیتی ہیں. وہی اسٹور کر کے جو دھوپ رہتی ہے وہی جو انرجی جو ہے اس میں چلی جاتی ہے, پھر کس میں, پھل میں چلی جاتی ہے. جب استعمال کر لیتا نا پیڑ, جتنا پیڑ کو لگتی پیڑ تو پھر وہ خود تھوڑی استعمال میں آتا. پیڑ اپنی انرجی دیتا ہے کہ اس کو کھانے والوں کو, جانوروں کو. پھر وہ جو تیل رہتا ہے اس کے اندر وہ سیڈ آتی ہیں, بیجیں بنتے نا, پیڑ کے اندر پھل رہتا ہے, پھل کے اندر بیجیں رہتے, وہ بیج کے اندر فیٹ کے طور پہ, آئل کے طور پہ اسٹور ہو جاتی ہے کیا. اس کے بعد اگر آپ ان کو جلاتے ہیں تو وہ جو واپس جو انرجی نکلتی ہے نا, پیٹرول جلانے سے, تیل جلانے سے, چراغ جلاتے ہیں گھی کے, ہے نا, تیل کے. تو پہلے یہ تیل کے چراغ جلتے تھے, پہلے ابھی بھی بتی کو گیلی کر کے اس کے اندر تیل کے اندر آگ لگا دیتے ہیں, بس تیل جلتا جاتا ہے, روشنی واپس آ جاتی ہے. وہ روشنی کون سی تھی, جو کہ سورج کی روشنی ایبزارب کری تھی کس نے, پودے نے. تو پودا اگر شرقی غربی ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, اس میں آدھے ٹائم پہ روشنی کے ایبزاربیشن کا ٹائم چلتا ہے نا. لیکن اگر بیچ میں پودا ہے, نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, نا میدان کے بیچوں بیچ ہے, دن بھر اس کو دھوپ ملتی رہتی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ستارہ ہے وہ کیسا ہے, روشن ستارہ جو ہے وہ جو ہے ایسے چیز سے روشن کیا گیا, یو قدو, جو روشن کیا گیا ہے نا, من شجرتن مبارکتن زیتونتن, ہے نا, زیتون کے مبارک درخت سے, جو نہ تو شرقی ہے اور نہ غربی ہے. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں, ہاں کادا لگتا ہے, قریب تر ہے, قریب تر ہے نا, وہ قریب تر ہے. زیتوہا, تیل اس کا, وہ قریب تر ہے تیل اس کا. یودیو, اب وہ قریب تر اب نہیں بولیں گے کیونکہ وہ تیل میں پیش لگا دیا, مطلب قریب تر ہے کہ تیل اس کا, قریب تر ہے کہ تیل اس کا. یودیو, ضیا کیسے کہتے ہیں, ضیا کا مطلب خود روشنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, روشنی. ہاں, تو یودی ہے نا جل جائے, ٹھیک ہے, ضیا ہو جائے, روشنی ہو جائے, ہے نا. تو قریب تر ہے کہ تیل اس کا جل اٹھے, قریب تر ہے کہ تیل اس کا جل اٹھے. اور اگر نہیں وہ چھوئے اس کو, کون, آگ, ہاں مطلب آگ نہیں چھوا بھی نو, اتنا اچھا تیل ہے کہ مطلب ذرا سے اسپارک کو ایک دم پکڑ لے, ٹھیک ہے. تو یہ اسپارک مطلب باہر سے دیتے ہیں اپن تیل کو جلانے کے لیے, کہیں پہ وہ ماچس چلاتے ہیں آج کل آپ, پہلے وہ پتھروں کو چکمک پتھر ہوتے تھے, ان سے وہ اسپارک دیتے تھے, جس سے پھر وہ بتی پکڑ لیتی تھی, دیا سلائی, ہے نا. تو اس میں وہ دیا سلائی, اسی لیے اس کو دیا سلائی اسی کے کہتے ہیں, ماچس کو دیا سلائی کہتے ہیں, کیونکہ یہ جو یہ لکڑی ہوتی تھی جس سے وہ دیے کو جلایا جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں, اس کا تیل ایسا ہے, تو مطلب وہ جو قندل ہے, وہ چراغ جو ایسا روشن ستارہ ہے کہ جو کہ چمکتا ہے, کس سے چمکتا ہے, زیتون کے بابر کا درخت, ہاں پیڑ سے, جو کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. اور اس کا تیل ایسا ہے کہ مطلب آگ چھوئے بھی نہیں اور وہ بھڑک جائے, ہے نا. مطلب اس کے اندر جو انرجی, روشنی پیدا کرنے کی جو شے ہے وہ مطلب خود بخود ایک دم روشنی کے پیدا ہونے کے لیے آمادہ ہے, ٹھیک ہے. اور شرقی غربی مطلب اس کے اوپر کوئی ایشوز نہیں ہے کہ دن میں پڑتی ہے اور شام کو نہیں پڑتی ہے, اس میں, ہے نا. تو ایسا ہے.
اب یہ جو روشنی کون سی، ایک پاک دیا آپ نے، ایک اس کے اندر خود صفت تھی، تو جب یہ جلتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نور علی پڑھو نور پر نور. ہاں یہد اللہ لنورہ من یشاء من یشاء من یشاء. وہ ہدایت دیتا ہے اللہ نور کے اس کے نور کی جس کو چاہتا ہے. کیا کہا؟ لنوری، ہاں اس کے نور کی ہدایت دیتا ہے، اس کی روشنی کی ہدایت جس کو چاہتا ہے نا. تو اب یہ یہاں پہ معلوم ہوا کہ یہ بات جو چل رہی تھی یہ جو ہے یہ ہدایت کی بات چل رہی ہے. سر اللہ کی ذات کا تو کوئی اگزامپل ہی نہیں ہو سکتا نا، اللہ پاک کی ذات کا تو کوئی مثال ہو نہیں سکتی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. تو یہ بات چل رہی ہے کی اللہ کی ہدایت، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو رہنمائی ہو جائے، مطلب کوئی اللہ کو ماننے یقین کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو اس کے دل کا راستہ بن جائے، مطلب وہ اللہ کی طرف سوچنے لگے، ہے نا، اس کے کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے ہو جائے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ کی طرف ہدایت ہو گئی، ہے نا، اس کو اللہ کی طرف راستہ مل گیا، ہے نا. ورنہ اللہ تعالیٰ تو مطلب ایک ایسی شے جو کہ مطلب ان ساری چیزوں سے علیحدہ ہے، برا ہے میرے کو دنیا سے، ہے نا. اپن سب مخلوق ہے، لیکن مخلوق کی بس اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی ہدایت ہو گئی، اس کو اس کی طرف ڈائریکشن مل گیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کے نا، تو بس اس کو راستہ مل گیا اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہدایت کی تھی، یہ بات جو تھی. تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں اصل میں. ایک تو بات ہے جو کہ دو مثالیں ہیں اس میں، مثال کے دو پارٹ. ایک جو ہے کہ وہ اسپارک آگ پکڑ لے گی ایک دم سے نا، اور دوسرا جو ہے وہ تیل اور اس کی صفائی، اس کی شفاف ہونا ہے نا، بہت پیور ہونا، بہت زیادہ ولیٹائل ہونا ہے نا، اور اس کا دن اور رات مطلب اس کے اوپر جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے صبح شام جیسے کہنا چاہیے پورے وقت اس کے اوپر روشنی کا پڑنا ہے نا، شرقی اور غربی سے اس کو کوئی ایشو نہیں ہے اس پیڑ کو. ٹھیک ہے، اور اس کا پروٹیکٹڈ ہونا. تین چار چیزیں اس میں نوٹ کرنی کی، مطلب طاق ہے، طاق میں قندل ہے، قندل کے اندر چراغ ہے نا. ٹھیک ہے، مطلب کہا تو انہوں نے ایسا کہا کہ طاق میں ایک چراغ ہے لیکن چراغ قندل میں، تو معلوم کیا ہوگا کہ طاق میں جو ہے قندل ہے اور قندل کے اندر چراغ جل رہا ہے نا. مطلب پروٹیکشن اتنا ہے کہ ایسی چھوٹی موٹی آندھیاں واندیاں جو ہے اس کو متاثر نہیں کرتی. اور اس کا تیل جو ہے اس کا سورس، یعنی وہ جو چراغ کی روشنی کا جو سورس ہے وہ تیل ہے زیتون کا، وہ سورس کے لیے مستقل صبح و شام جو ہے دھوپ اس کو مل رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک، مطلب پورے ٹائم فل ٹائم وہ اس کے پاس سورس آ رہا ہے کائے کا، اس کی روشنی کا، ہے نا. تو اس کا ہاں نور کا سورس، نور جہاں سے اپج رہا ہے نا، نور اپج رہا ہے اس تیل کو جلنے میں، تو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ سورج کی روشنی سے مل رہا ہے نا. تو یہ مثال اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کی دی گئی ہے تو اس کو آگے کی آیتوں میں وضاحت کی گئی کہ اصل میں کیا ہے اور اس میں کیوں صبح و شام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور کیسے. تو آگے پہلی بات تو یہ، ابھی یہاں پہ اس کو پڑھو پھر آگے آیت کی پڑھو، پھر ملا کے اس پہ بات کریں گے، ہے نا، کہ اصل میں انسان کا یقین ہے، یہ ایمان اللہ پہ یقین، تو وہ بہت پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، ایسا اندر ہوتا ہے یقین دل کے اندر کہ چھوٹی موٹی کسی بات سے آپ اللہ سے، جس پہ اللہ کو پر جس کو بھروسہ ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی کوئی باتیں آئیں تو اس کا نہ تو ایمان ہلتا ہے نہ کچھ ہوتا ہی نہیں اس کو. مطلب وہ ایمان ایسی پروٹیکٹڈ جگہ پہ رہتا ہے کہ اس کو کوئی بھی بات اس کے ایمان کو ہٹا نہیں سکتی اپنی جگہ سے. کچھ بھی ہو جائے، بڑے سے بڑا اس کی موت ہو جائے، غمی ہو جائے، دنیا کی چیزیں لٹ جائیں، سلطنتیں لٹ جائیں، ایمان باقی رہتا ہے. کیوں؟ مسلمان جو ہے 800 سال یہاں حکومت کیا کرتے تھے، مسلمان جو ہے یہاں پر کیا کہتے ہیں، بالکل جیسے کہتے ہیں وہ ان سے بھی سب سے نچلے اسفل سافلین اتار دیے گئے، نعوذ باللہ ان لوگوں کے چلتے، ہے نا، کہ مطلب وہ آپ کو آنکھیں دکھاتا جو ان کی سوسائٹی کا سب سے نچلا طبقہ ہو. لیکن مسلمان کا کیا ایمان چھوڑ دیا مسلمان نے اللہ پہ یقین کرنا چھوڑ دیا کہ نہیں اللہ میں کہاں ہے، نہیں تو کون اللہ ہے، ہم تو ایسے ہو گئے، ہے نا. ایسا نہیں ہوا. تو ایمان ایسی جگہ ہوتا ہے، یہ پروٹیکشن ہے، وہ جو کہ طاق میں ہے نا، قندیل میں ہے نا، طاق میں قندیل میں چراغ کا تیل ایسا ہے. اور اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے جتنا اللہ کا بندہ صبح شام اللہ کو یاد رکھتا ہے. جو اللہ پہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں اللہ کو، تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے کوئی مر گیا جی کہ حکومت مل گئی، ٹوٹ گئی، سلطنت آ گئی، چلے گئی، آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، ہمیشہ کون دنیا ہمارے لیے ہمیشہ کی ہے نا، اور ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے. تو ایمان والوں کو ان کا ایمان کوئی ایسے ہلا نہیں پاتا، اور یہ روشنی ہر کسی کو نہیں ملتی. دنیا کی سلطنتیں حکومتیں ملی ہوئی ہیں، دیکھو آپ، ہے کہ نہیں، لیکن یقین ایمان نہیں ہے تو نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے
کہ ذرا سا کوئی نقصان ہو گیا تو خودکشیاں کر لیں گے، ذرا سا یہ ہو گیا تو اپنے آپ کو مطلب بالکل مایوس اور نا امید ہو جائیں گے۔ ابھی جو یہ بیماری پھیلی تو اس میں مسلمانوں کا ریکوری کا ریٹ سب سے ہائی تھا، سب سے ہائی تھا۔ بلکہ جو مسلم ملک ہیں ان کے اندر، جس ملک کے نام سے انہوں نے یہاں پہ بہت شور کرا تھا نا کہ تبلیغ جماعت کے لوگ آئے تھے، وہاں پہ جہاں سے جن لوگوں نے پوری جگہ سب مچا دیا، پھیلا دیا تمہارے حساب سے، تو ان کے ملک میں تو تباہی مچ جانی تھی، ہے نا، ختم ہی ہو جانا چاہیے تھا ان کو۔ وہاں تو 122 لوگ مرے تھے یہ پورے 8-10 مہینوں میں، اور مطلب کہ بہت ساری وجوہات ہیں، ملٹیپل ریزنس ہیں، جبکہ پہلے شروع تو ادھر سے ہوا نا، یہ چائنیز اوریجن کے لوگ تو ادھر ہی رہتے ہیں زیادہ، ملیشیا انڈونیشیا ادھر جا کے، ہے کہ نہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، تو شروعات ادھر سے ہوئی ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہاں پہ پھیلا دیا ہمارے یہاں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایمان والے کا کانفیڈنس لیول بہت ہوتا ہے، اور اللہ سے تعلق ہے اس کا، تو اس کی جو ہے وہ بھی بہت تیز ہے، کیا کہتے ہیں، ریکوری بہت اچھی ہے، امیونٹی بہت اچھی۔ تو کیا ہے کہ مسلمان کو نہ تو چھوٹی موٹی چیزیں اس کو ہلاتی ہیں، نہ اس کا دل بیٹھتا ہے کچھ بڑی بیماری آ جائے، کچھ آ جائے، نقصان ہو جائے، نفع ہو جائے، وہ اس کا یقین ایمان، اور وہ جس قدر اللہ کو یاد رکھتا ہے صبح و شام، اس قدر وہ روشنی مضبوط رہتی ہے۔ دوسری چیز اسپارک دینے والی چیز کون سی ہے؟ جو اسپارک، جو روشنی مطلب جگمگا دیتی ہے، وہ اسپارک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا۔ تو ایماندار بندہ جو ہوتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کو اس کی زندگی میں ایک دم تیز روشنی بکھرتی، مطلب ایک تو اس پہ اللہ پہ یقین تھا، صبح شام وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور اب اس کو اللہ تعالیٰ سے نے حکم دیا، دیکھو میں پردہ کرا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پردے کا حکم دیا تو صحابہ اور وہ بیویاں عرب کی عورتیں جو پردہ نہیں جانتی تھیں، قرآن میں کہا ہے کہ بھلا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، جہالت کی اولا میں اسے پھرتے مت پھرا کرو، مطلب پہلے کوئی میں نے بتایا نا، خانہ کعبہ کے آس پاس بہرانہ طواف کرتے تھے لوگ، تو مطلب کوئی پردہ وردہ کرتے ہوں گے وہ، ہے کہ نہیں؟ اپنی میوات کے علاقے کے اندر جو ہے یہ لوگ انگریز پریشان تھے ان سے، یہ تبلیغ جماعت کا کام جب نہیں ہوا تھا یہاں پر، تو دیوگڑھ اور کیا بھرت پور اور دیوگڑھ کی ریاستیں تھیں، وہاں بھرت پور کی ریاست تھی وہاں پہ، جو انگریزوں کے زمانے میں یہ ریاستیں بھی تھیں چھوٹی چھوٹی، وہاں کے جو وہ لوگ سب پریشان تھے ان لوگوں سے، میواتیوں سے، اتنے میواتیوں سے اتنے گنوار رکھے ہوئے تھے وہ، کیا لیکن کیا ہوا، اسلام دیکھو آیا تو کیسے لوگ، آپ کو لگتا ہے سب سے ڈسپلن لگتے ہیں جماعت کے لوگ، کیوں لگتے ہیں وہ، مطلب ان سے آپ 10 چیزوں میں اختلاف کرو، میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک لائف سٹائل کیسی ہو گئی ہے ان کی، ہے تو یہ ہوتا ہے اسلام، مطلب کیونکہ ایک انسان ہے اس کو روشنی مل گئی اوپر سے، ہے نا، تو جب لیکن یقین ہونا چاہیے تھا، تو یقین اندر دل میں ہے جو بہت زیادہ پروٹیکٹڈ ہے، اور جس کے لیے پروٹیکشن کے لیے وہی والی بات ہے کہ طاق ہے، اور طاق میں قندل ہے، اور قندل کے اندر چراغ، اور چراغ ایسے پیڑ سے جل رہا ہے، ایسے پیڑ سے روشن ہے، اس کی روشنی، اس کا تیل جل رہا ہے، جو نہ شرقی نہ غربی، فل ٹائم اس کو مطلب حرارت ملتی ہے دھوپ کی، تو وہ جس کو جو صبح شام اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اس کو مطلب اللہ تعالیٰ اس کے سسٹم میں ایسا رہتا ہے کہ اچانک کوئی مر گیا بولے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی چیز کرے گی، کوئی چیز خوشی کو بولے گا الحمدللہ، کوئی چیز بہت اچھی دیکھی بولے ماشاء اللہ، کوئی چیز بولے گا سبحان اللہ، کسی چیز میں اس کو کوئی بڑا غمزدہ معاملہ ہو تو اللہ نے کہا ہوگا ایسے ہائے توبہ نہیں مچائے گا۔ وہ آیا تھا نا محمد اللہ رسول، محمد کا بھی انتقال ہو گیا تو بول رہے کہ جو ان کی بات کرتا تھا ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کی کرتا تھا ہمیشہ ہے، تو ایسا ہے۔ وہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ ہیون شل ناٹ فال، یار تو آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا، لیکن ورنہ ذرا سی باتوں کو لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یقین ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو بہت مضبوط کرتی ہے ویسے ان جنرل، اور پھر یہ کہ وہ جس پہ یقین ہے وہ خود بھی تو کچھ کرتا ہے نا، نعوذ باللہ، خالی یقین کا مسئلہ تھوڑی ہے نا، آپ کا یقین ہے اللہ پہ، آپ کو اللہ بھروسہ ہے تو اللہ کو بھی تو معلوم ہے نا کہ تمہارے دل کے حال کیا ہے نا، بھائی تم کو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ یار وہ میرے بھروسے بیٹھا ہوا ہے تو میں کیا تمہیں چھوڑ کے بھاگ لوں گا بیچ میں، شریف آدمی سے توقع نہیں رہے گی نا، مروت کی توقع رہے گی، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے گا بے سہارا کہ یار وہ میرے بھروسے بیٹھا ہوا ہے نا۔ تو مسلمان تو اللہ کے بھروسے بیٹھے ہیں سارے لوگ دنیا میں۔ تو یہ مثال جو ہے نا ایمان والوں کی ہے، یہ کہہ رہا تھا میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو طاق اور قندیل اور وہ جو روشنی کی بات ہے نا جس کو کہا، وہ اللہ کا یقین ہے، اللہ پہ یقین ہے نا، ایمان۔ اور دوسری چیز جو آسمان سے وہی نازل ہو گئی، یہ وہ اسپارک ہے، یہ آسمان سے اللہ نے کیا کیا، جبریل کے ذریعے محمد کو ذریعے ہم کو ہدایت پہنچا دی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو جب ترجمہ کیا نا ان لوگوں نے، اس کو کہا نور ہدایت، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ خود میں تو اللہ کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے نا،
اور اللہ کو آپ کسی چیز سے بتا نہیں سکتے. ہاں اللہ پہ آپ کا یقین ایک چیز ہوتی ہے کہ ہاں آپ اللہ پہ یقین رکھ سکتے ہو, بھلے کئی چیزیں جن کو آپ نہیں دیکھتے لیکن آپ کو پورا پکا معلوم رہتا ہے کہ ہے وہ, بلکہ کئی چیزیں آپ کے آس پاس ہوتی ہیں جن کو آپ مطلب محسوس کر لیتے ہو لیکن دکھتی نہیں ہو, ہے نا, آنکھ سے, ہے کہ نہیں. ہوا ہے لیکن آپ کو معلوم کہ ہاں ہوا ہے یہاں پر, لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے جو اللہ پہ یقین جو ہوتا ہے, اللہ پہ ہمارا بلیف, ہمارا یقین ہے نا, وہ ایک چیز ہے, وہ اس کی مثال ہے وہ. اور دوسری مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی طرف ہدایت, یعنی وہی قرآن, روشنی, ہدایت اللہ کی طرف, جس کی اپن بات ابھی پیچھے سے کرتے آ رہے تھے کہ وہ ایسی کہ ہر چیز کو آپ کے ہر سوچ و فکر کے, ہے نا, خیالات کی گلیاروں میں سکر راستوں میں روشنی ڈال رہا ہے کہ دیکھو یہاں یہ مت کرو, داخلے سے ہو, کپڑے سے پہنو, لڑکی دیکھے نیچے دکھا کرو, بے نکاحوں کی شادیاں کراؤ, ہے کہ نہیں. اگر جو ہے کہیں پہ جو ہے کسی کی کنیز غلام ہے تو ان کو جو ہے کنیزوں سے پیشہ مت کراؤ, ان پہ جبر کرو کہ اللہ انہیں معاف کرنے والا ہے کہ نہیں. اور جو ہے مطلب پوری ہر چیز کے اندر جو انسان کی جو باریک سے باریک, کمزور سے کمزور خصلتیں ہیں, اس کی انسٹنکٹس ہیں سب انسان کی, جہاں پہ انسان ایک دم ایسا لگتا ہے کہ بالکل وہ جو ہے عام جانور اور عام جو ہے مخلوق کی طرح اس کا بیہیویئر ہوتا ہے, کیا ہے نا. جیسے مٹی کی چیزیں, زمین کی چیزیں زمین کی طرف جائے گی, ہے کہ نہیں. تو وہ انسان جو ایک دم دنیاوی خواہشات کی طرف ایک دم بڑھ پڑتا ہے. تو ان سب چیزوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی جو بھیجی ہے, تو یہ روشنی کی دو وہ ہیں حصے, ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں وہ. اب آگے اس کو اور جوڑیے. تو پہلے کیا کہا, اللہ اپنے رول کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اس کو چاہتے ہیں. ہر کسی کو نہیں ملتا ایمان, ہے نا, حکومتیں مل جائیں یہ ایمان نہیں ملتا. اور کیا کہہ رہے ہیں, وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, ہاں, اور وہ بیان کرتا ہے اللہ مثالیں انسانوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر شے کے ساتھ جاننے والا ہے. ساتھ مت بولو. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي, ارے ساتھ مت بولو, ساتھ مت بولو, یہ کہہ رہا ہوں اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے, یہ کہہ رہا ہوں. اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے, خوب جاننے والا, خوب جاننے والا. اب کرو. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, فیہا اسمہ, اب پیچھے سے پڑھو نا. ویذکر فیہا اسمہ, پیش ہے نا, پیش لگا نا. ویذکر فیہا اسمہ, ارے ماہو نہیں ہے, پیش ہے حسمہ. ویذکر فیہا اسمہ, ہاں, فی بیوت, اور پیٹوں میں. ارے بھیا رکو مت, اس کو وہاں پہ لام الف ہے. جی, اور اللہ, ارے پورا پڑھو اس کو, اللہ کے بندے پورا پڑھو. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. یہاں پہ رکو, پوری آیت پوری کرو. پھر سے پڑھو فی بیوتن سے. فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. یہاں پہ رک جاؤ, یہاں پہ آیت ہے, یہاں رک جاؤ, یہاں رک سکتے ہو. وَالْآصَالِ, يُسَبِّحُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. پڑھو یسبح فیہا بالغدو والآصال. اسٹیٹمنٹ خراب ہوتے ہیں اس کو, اپن عربی پڑھنے والے لوگ ہیں, اپن ایسے تھوڑی پڑھیں گے ہر کچھ ایک لیفٹ ادھر کا ایک ادھر کا, یہ تو جاہل آدمی پڑھے گا. پڑھو اس کو, یسبح لہ فیہا, یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. فی بیوت, بیت یعنی گھر, ہے نا, گھروں میں. بطون نہیں بولا, بطن, ہے نا, ایسا دھیان رکھا کرو. فی بیوت, اذن اللہ, اذن سے اللہ کی, مرضی سے اللہ کی. اذن اللہ, اللہ پہ پیش تھوڑی لگتا. اذن اللہ آتا, پھر اذن اللہ آتا ہے نا, اللہ کی مرضی. یہ تو اذن اللہ, اللہ نے اذن دیا, اللہ نے اجازت دی, ٹھیک ہے. گھروں میں, جن ایسے گھروں میں ہدایت کی اللہ, اجازت دی اللہ نے کہ ترفع, کہ وہ اٹھائے, انہیں رفع, ان کو اٹھایا جائے, ترفع ترفع, انہیں اٹھایا جائے, ان کو اونچا کیا جائے, کہ ان کو اونچا کرا جائے.
وَيُذْكَرَ فِيهَا اور پاک کی ذکر کیا جائے اور ذکر کیا جائے فیہا ان میں نام کا اس کے. ہاں مطلب اللہ ایک مسجد کی بات ہو رہی. اللہ یہ مسجد یہ ہے تھا وہ طاق جو ہے نا. اچھا مسجد کا شیپ بھی ایسا ہوتا ہے. مسجد ہوتی مسجد کے اندر مطلب ایک مضبوط رہتی جگہ. مسجد کے اندر آپ چلے جاؤ آپ اللہ کو یاد کرو گے وہاں پہ آپ کو شیطان آ رہا ہے بھیکانے نہیں آئے گا ہے نا. بہت کم بھیکاتا ہے مسجد میں. آپ کو مسجد میں آپ کو شیطانی چیز تھوڑی سوچیں گے. آپ کو قرآن شریف سوچے گا آپ کو تسبیح سوچے گی ہے کہ نہیں. تو یہ وہ ہے کیا پروٹیکشن سے وہ ٹھیک ہے. تو یہ مثال اب وہ آ رہی ہے وہ تو طاق ہے اور طاق میں چراغ اور چراغ قندیل میں اور چمکدار ہے ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر وہ جو ہے وہ جو صبح شام جلنے والا جو ہے پیڑ ہے جو ہے پیڑ کا تیل ہے وہ کون ہے وہ آ رہے آگے ہے نا. تو ایسے گھروں میں جن کے اندر حکم دیا گیا ہے نا اذن دیا گیا ہاں کہ ان کو اٹھایا جائے ان کو اونچا کیا جائے کہ ان کو اونچا کرا جائے اور ذکر کرا جائے ان میں نام کا اس کے اللہ کے ہے نا نام کا یسبح لہ وہ تسبیح کرے اس کے لیے فیہا ان میں بالغدو صبح والآصال اور شام. کون ظاہر سی بات ہے کہ کون تسبیح کرے تو غائب ہو گیا نا. تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے اس میں کون صبح اور شام. اب وہ آئے گا رجال ہے نا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ. میں رک سکتے تھے نہیں ایتاء الزکاۃ پڑھو نہیں پڑھ لو پورا وہ ختم ہو جائے گی. وإیتاء الزکاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار رجال مرد ایسے آدمی ہے نا پلورل ہو گیا نا. ایسے آدمی نہیں تلہیہم نہیں وہ غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ بے کہتے ہیں خرید فروخت اور نہ خرید فروخت ہے نا. مطلب تجارت اور خرید فروخت میں کیا فرق ہوتا ہے. خرید فروخت مطلب امیجیٹ ہوتی ہے آپ نے کچھ بھی کر لیا ہے نا. اور ایک ہوتی ہے مرکنڈائزنگ ٹھیک ہے اس میں بڑا مطلب بہت سارے کاروبار ہوتے ہیں یہ کر رہا ہوں پر ایک فوری طور پر آپ نے ایک چیز سیلنگ ہے نا ایک ہوتا ہے سیلنگ ہے نا. سیلنگ وہ ایک چھوٹی سی بھی ہو سکتی ہے دکان پہ گئے خرید لی بیچ دیا ہے نا. اور ایک تجارت ہوتی ہے اس کے اندر وہاں مطلب آپ کا ہو سکتا ہے سمندر میں جہاز چلتا ہو ٹھیک ہے نا. ایک تو مرکنڈائزنگ ٹریڈنگ ہوتی ہے اور ایک چھوٹا سا وہ ہوتا ہے ٹرانزیکشن ہے. تو دونوں کوئی بھی ہو ان کو غافل نہیں کرتی ہے نا نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے اور نماز اور قائم کرنے سے نماز اور عطا کرنے سے زکات. مطلب ان کی یہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں کسی بھی سیٹ اپ میں ہو صبح شام اللہ کو یاد. تو جب انسان صبح شام اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اس کا دل یقین سے بھرا رہتا ہے نا. اب ان کو اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا کہ میاں پردہ تو پردہ شراب حرام تو شراب بہہ رہی ہے ندی میں مدینہ کی گلی میں کیا ایسا تھوڑی ہے کہ مطلب یقین ہے تو مطلب اللہ نے حکم دیا تو ختم بات. اب ان کی زندگی فوراً مطلب بڑی سے بڑی چیز کے اندر اندھیرے کو برائی کو دورنے میں دیر نہیں ہوتی. پھر کیا مطلب آگ چھو بھی نہیں رہی ہے اور وہ روشن ہونے کو تیار ہے کیونکہ اللہ کی یاد ایسی ان کے اوپر طاری رہتی تھی. اسی لیے تو بولتے ہیں جب آپ اللہ کے اوپر عمل کرنا ہو نا دین پر تو اس کا بہت زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو وہ یاد رکھا کرو. وہ یاد جتنا رکھو گے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ یقین ایمان تازہ رہے گا. وہی تیل میں مطلب اس پارک روشنی کی پوری سب ہو رہے گی ہے نا. روشنی اصل میں وہیں سے تو آتی ہے وہ یقین جو اللہ کے اوپر یقین آپ کا ہے بار بار تو وہ آپ کو اذکرونی اذکرکم کیا مطلب ٹیوننگ فار کے مطلب آپ کا ٹیون ہو جاتا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ سے. آپ اللہ کو یاد کرتے ہو اللہ آپ کو یاد کرتا تو آپ کے اندر اللہ کی طرف رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا. اب آپ کو جان دینے کے لیے بھی کوئی کہہ دے گا نا اللہ کی آیت کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ ہے نا
وقاتلوا وقتلوا، آدمی چل پڑے گا نکٹنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ پہ یقین ہے کہ ہاں ہے اللہ کوئی جو کہ اس نے اتنی حسین جنت بنائی، وہ ہے کوئی جس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا. میں کیوں اس کی دین کے تقاضوں میں پیچھے رہ جاؤں؟ میں کیوں جو ہوں اپنے دوسری چیزوں کو، کسی کو بھی دنیا میں اللہ سے زیادہ محبوب سمجھ لوں؟ کیونکہ وہ مستقل یاد کرتا رہتا ہے نا. وہی جو میں نے کہا کہ وہ شرقی غربی کا ایشو ہی نہیں ہے تیل میں، ہے نا. مستقل اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے تازہ رکھ رہے ہیں. ان گھروں میں رہنے والے ہیں، ان مسجدوں میں بار بار جانے والے، ان کو تجارت ہو وہ ہو، بار بار مسجد پہنچ جاتے ہیں، 5 وقت مسجد پہنچ جاتے ہیں، ہے نا. کوئی بڑی آفت، کوئی بڑا ایشو کھڑا ہو، مسجد پہنچ جاتے ہیں. تو ان کو اللہ کی اتنی یاد ہوتی ہے کہ ان کو یہ سب چیزیں کوئی غافل نہیں کرتی. اور اصل ان کو فکر رہتی ہے کس کے اوپر؟ یخافون، ہے نا، وہ ڈرتے ہیں. یخافون، وہ ڈرتے ہیں دن سے. قلب، قلب کہتے ہیں اپنے دل کو، اور قلبون، منقلبون کہتے ہیں پلٹنے کو، ہے نا. قلب دل کی طرح آدمی پلٹتا ہے تو کہیں گے پلٹ جائیں گے، ہے نا، پلٹیں گے جس میں، جس دن پلٹ جائیں گے، اس میں فیہ، اس میں، القلوب، دل، اور آنکھیں، افسان. دل بھی پلٹ جائیں گے، آنکھیں بھی پلٹ جائیں گے. مطلب کیا؟ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا اندر، جیسے اپنی جیب کو الٹا کر کے نکال لیتے ہیں تو جیب میں کیا خالی باہر نظر آ جاتا ہے نا. تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ دل پلٹ جائیں گے. ایک مطلب ہے جو کافر ہوگا اس کے دل میں جو کچھ ہوگا، جہاں کہیں اس کے دل میں اس کو، یا کوئی انسان نے کوئی دل میں چھپائے ہوں گے بھید، کچھ کرا ہوگا اچھا برا کام، سب سامنے آ جائے گا. ایک دوسرا مطلب جو کافر ہوگا وہ کھٹ سے اس کا سامنے، اس کو ساری ایمان و یقین کی چیزیں سامنے آ جائیں گی، تو دل اس کا الٹ جائے گا. الٹ پڑے، جن چیزوں سے اس کو محبت تھی، جن چیزوں سے اس کو سارا تعلق تھا، وہ سب پتے ہوا دینے لگے، جن پہ اس کا اعتماد و تکیہ وہ تھا، ہے نا. تو وہ جن چیزوں پہ دل لگے ہوئے تھے وہ سب دل سے، جیسے کہنا چاہیے، جاتے رہیں گے. آنکھیں الٹ جائیں گی، جن چیزوں پہ انسان مطلب جو نظر نہیں آتا تھا وہ سب ایک جگہ تھا، آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی. تو یہ سب ہے نا. قلوب اور آسا، تو پوری مطلب نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے، ہے نا. سب مطلب معاملہ الٹ پلٹ جائے گا. ایک مطلب یہ کہ اندر کی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. دوسرا مطلب یہ کہ جو چیزیں نہیں دیکھتے تھے وہ دیکھنے لگیں گے. جن چیزوں سے کوئی محبت تھی ان سے محبت جاتی رہے گی. وہ مطلب اپنے بیوی سے، اپنے بچے سے، اپنے باپ سے، اپنے ماں، اپنے خاندان سے، ہے نا، بہت ساری چیزیں بھاگے گا. زمین کے اندر جتنا سونا چاندی اگر ہو اور اس کے مدن وہ سب ملو ذهبا ولو افتدى به، اس کو جو ہے فدیہ دے دے گا. تو اس دن سے یہ ڈرتے ہیں. تو ان کا یقین جو ہے، ان کا یقین اللہ پہ ہے، ان کا یقین آخرت پر ہے، اور یہ یقین کو چلتے صبح شام اللہ کو یاد رکھتے ہیں. یہ لوگوں کی مثال ہے صاحب. ٹھیک ہے. کون سی؟ وہ طاق اور وہ قندل، یہ مطلب یہ لوگ ہیں اندر، وہ ان کے دل میں ایمان ہے. اچھا یہ معلوم کیسا ہے؟ جیسے ہوتا نا، جیسے تم نے کبھی آئینے کے اندر آئینہ رکھ کے آمنے سامنے رکھ دو، تو اس آئینے کا ریفلیکشن اس میں پڑ رہا ہے، اس آئینے کا ریفلیکشن اس میں پڑ رہا ہے، ہوتا نا. تو اس میں انفائنائٹ آئینے دکھیں گے، ہے نا. تو اس طریقے سے اس کے اندر کیا ہے کہ یہ مثال بھی اس طریقے کی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ یاد کر رہا ہے اندر اپنے دل میں، اور اس کی وجہ سے اللہ اس کو کر رہا ہے. اس وجہ سے اس کا دل پروٹیکشن میں. اچھا دل تو خود اسی طریقے کی اس میں یہ اپنا گرڈل بنتا ہے، سینہ، ہے نا. اور سینے کے اندر یہ باقاعدہ وہ بنا رہتا نا، کیا کہتے ہیں، جنگلہ بنا رہتا نا اس کا، پسلیوں کا، ربس کا ایک کیج ہے باقاعدہ. پھر جو اس کے اندر دل ہے تو وہ بھی بالکل اسی طریقے کا ہے کہ طاق ہے، طاق میں قندل ہے، قندل میں چراغ ہے، اور اس کے اندر وہ یقین ہے صبح شام اللہ کی یاد ہے نا. تو وہ انسان کا دل. اچھا ایسے لوگ بیٹھے ہیں کس میں؟ مسجد میں. مسجد کی پروٹیکشن، مسجد بھی ایسی بنائی جاتی. مسجد کا معلوم کیا ہوتا ہے؟ مسجد کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے پانچ ہیں، یہ اس کے آگے کا وہ ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. اور بالکل جیسے انسان سجدے میں پڑا ہوا ہو کوئی، کیا اس طریقے کا شیپ ہوتا ہے مسجد کا. کبھی دیکھنا. اس لیے جو آدمی سورہ جو اس کی آیت ہے آپ کی آراف کی، اس کے اندر کہتے ہیں خذو زینتکم، پکڑو تمہاری زینت، عند کل مسجد، ہر مسجد کے نزدیک. تو اس کا مطلب نماز کا مطلب ہوتا ہے، کیا ہے نا. تو مسجد اس حالت کو بھی کہتے ہیں جس میں اپن نماز میں سجدہ کر رہے ہیں نا. اور مسجد اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پہ لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک. تو وہ جو مسجد جو ہوتی ہے نا، اس کی جو ڈیزائن ہوتی ہے وہ ایسی رہتی ہے کہ آگے جو اس کا ہیڈ، اور جیسے کوئی سجدے میں سجدہ ریز ہے، کیا کہیں دیکھنا مسجد ایسی بنائی جاتی ہے، بیچ میں گنبد بنا دی جائیں گے، دو طرف کنارے اس کے بنا دی جائیں گے، مینار ہے نا، اور پیچھے اس کا ایک وہ، اور ایسا کہ کوئی سجدے میں، مطلب وہ جگہ میں. تو مسجد اس حالت کو کہتے ہیں جب انسان سجدے میں ہے، اور مسجد اس زمین کی جگہ کو، ٹکڑے کو کہتے ہیں جو
جو سجدے کے لیے بنائی گئی ہے. تو بہرحال یہ دونوں چیزیں بھی وہی طاق اور قندیل کی مثالیں ہیں یہ, اور اس کے اندر بندہ ایمان والا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے پھر ہدایت مل رہی, کون سی؟ جو روشنی اوپر سے اتری, ٹھیک. اور یہ روشنی جو ہے پھر وہ اپن پڑھتے ہی آ رہے ہیں اس کے بارے میں اتنی دیر سے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اللہ کے احکامات جو ہے نا, اللہ کے نبی نے جو دین ہمیں لا کے بما جاء. اب یہ بات ہو گئی, کئی لوگوں کے اس کے اوپر جو ہے لگی رہتی ہے. اچھا پھر کیا ہوتا, جو اس دن جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی, کیا ہوگا؟ لیجزیہم اللہ, لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ. پھر سے پڑھو, ویزیدہم من فضلہ, ویزیدہم من فضلہ. لیجزیہم اللہ, کہ وہ جزا دے ان کو اللہ اچھائی کا, زیادہ اچھا, آسانہ معاملہ, زیادہ اچھا جو انہوں نے عمل کیا, زیادہ اچھا جو انہوں نے عمل کرا. وَيَزِيدَهُمْ, اور وہ زیادہ کرے ان کو فضل سے, اس کے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ, اور اللہ چکھاتا ہے من یشاء, جس کو چاہتا ہے, رزق دیتا ہے, رزق دیتا ہے نا, یذوق تو یرزق, رزق دیتا ہے, اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. ہاں, مطلب یہ کہ پھر جو ایسے لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بے حساب, ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, اللہ کی طرف سے پھر مقدر ہے ان کا رزق میں پورا نصیب آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کے اندر وہ نور ہدایت ہے, روشنی ہے, ٹھیک ہے, اور جن کو آسمان سے, مطلب ان کے اندر یقین ہے, ایمان ہے, اللہ کو یاد رکھتے ہیں, اور آسمان سے ان کے لیے وہی نازل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی کنسیپٹ کلیئر رہتے ہیں, ان کو صحیح و غلط بھی کلیئر معلوم رہتا ہے, اور وہ چیزیں ان کی پرسوٹس ہیں, ان کو معلوم ہے آخرت میں کیا ہونے والا ہے, تو اس کے لیے تیاری ہے, پھر اللہ ان کو ان کے عمل کے جزا بھی دے. ایک وہ لوگ ہیں جن کو غلط چیزیں سوجھ گئی ہیں, مطلب غلط چیزوں آنکھوں میں چمک جائیں, جن کی روشنی سمجھ لیں, ہے نا, تو وہ ان چیزوں کی طرف بھاگیں گے, لیکن وہ ہیں تو ہیں نہیں, اس میں بس یہ ہے کہ وہ بھاگتے 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 اپنی زندگی ختم کر لیں گے. بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ریت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ جو ہیں فوری طور پر جب ان کو بدلتا ہے تو بہت ہی جلدی, بہت زیادہ دوڑ لگا چکے ہوتے ہیں. کیا بہت کم عمر میں نے دیکھا کئی لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں, ابھی کر رہے نا, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے جس کے اندر آگے جا کے کچھ نہیں ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, بیوقوف بنایا. مطلب وہ ایسا کر رہے ہیں, آپ کو اکثر بالی ووڈ کے اور ان کے فلمی ہیرو اور یہ لوگ ایسے وہ کرتے ہیں جیسے کہ بڑا ان کے ساتھ نقصان ہو گیا. ان کو جو لوگوں کی جیسے تعریف اور وہ مل رہی ہے اس کے کیا وہ مستحق ہیں. ارے ایک آدمی ہاتھ اور پیر توڑ رہا ہے اپنے, ایک آدمی سرحد پہ جا کے جان پہ کھیل رہا ہے, ایک آدمی جو ہے اس کو کام کو کرنے کے لیے بہت تھوڑی سی محنت آنا اس کو مل رہی ہے, روزی مزدوری. ایک شخص جو ہے وہ اس کام کو کرنے کے لیے اس کو جو ہے جان اپنی گنوانا پڑ رہی ہے, اس کے باوجود اس کو تھوڑی بہت رینکنگ اور تھوڑا سا میڈل مل رہا ہے نا. اور ایک انسان جو ہے وہ اس کی نقل کر رہا ہے بیٹھ کے, کچھ نہیں کس رہا, نہ اس کی جان جا رہی ہے فوج میں اگر کسی پولیس والے کا ایکشن کیا کہتے ہیں ایکٹنگ کر رہا ہے, نہ وہ کسی کسان کی ایکٹنگ کرنے کے لیے اس کو صبح اپنی نیند توڑنی پڑ رہی ہے, نہ کسی کو اچھے شوہر یا اچھی بیوی ہونے کے لیے واقعتاً وفاداری سے رہنا پڑ رہا ہے اور اپنے اچھے اور برے موڈز کو اپنے بیوی کے اپنے شوہر کے ان کو نبھانا اور سنبھالنا پڑ رہا ہے رشتوں کو, اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. لیکن اس کو کوئی رسپیکٹ نہیں مل رہا اور سارا رسپیکٹ ان کو مل رہا ہے. اور یہ جو بندے آج جا کے شکایتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اور ہم کو موقع نہیں مل رہا اور موقع ان کو ملتے ہیں ان کو ملتے ہیں اور ہم خودکشی کر رہے ہیں, تو وجہ یہ ہے کہ ان کو حقیقت نظر آتی ہے کیا, کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے وہ چمکتا ہوا ریت تھا. جیسے مرلن مونرو اتنی بڑی ایکٹریس ہے لیکن دیکھ رہا ہے کہ اتنا تماشا ہے, پھر نشے کی گولیاں کھائیں گی مر گئیں. کیا جہاز کے بہت بڑے بڑے آرٹسٹ دو بجا, انہوں نے گٹار توڑ دی ہیں بجا بجا کے, اس کے بعد ان کو معلوم ہو کہ یار اس میں تو کچھ بھی نہیں رکھا, حقیقت میں اس سے ہمیں کیا ملنے والا آخری میں جا کے کوئی. یہ تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں دور سے اچھی لگتی ہیں, میرے کو مس یونیورس بنا دیا کسی کو ہے, دور سے بہت اچھا لگ رہا ہے, اب کیا کرو گے مس یونیورس بن کے, کیا زمین سے آسمان پہ اٹھ کے ہوا میں تیرو گے کیا, وہی تمہاری زمین کی خواہش ہے, بلکہ پیٹ دکھے گا تو تمہیں وہی بیت الخلا جانا ہے کہ نہیں.
اور اگر کوئی بنیادی چیزیں تمہاری الجھ گئیں تو وہ تمہارے لیے وہی پریشانی رہے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی چیزوں کو، لیکن دور سے بڑی چمکتی ہے ریت. کیا اگر پیسہ نہیں ہو تو آپ کو اگر اسٹارڈم نہیں ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ بہت بڑے یہاں کے وہ بن جاؤ، ارے بھائی قارون بن جاؤ، تو خزانے کے اندر کیا رہے گا؟ وہ خزانے کے ساتھ ہی دھسو گے تم، وہ تمہیں لے ڈوبے گا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ میں کچھ اس کی حقیقت تھوڑی. راحت اور خوشی اور آرام اور جیسے کہنا چاہیے اطمینان، وہ تو اللہ دیتا ہے نا. تو ایک مثال یہ نور ہے ان کے پاس، ان کی مثال آئی. اب مثال آ رہی ہے ان کی جو دنیا میں ریت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے حساب کے دن پہنچ جاتے ہیں، یعنی مر جاتے ہیں. اب چاہے وہ خودکشی کرنے نہیں بول رہا میں، ویسے بھی ایک آدمی بھاگتے جا رہا تھا. بل گیٹس کو دیکھ لو، پوری عمر پیسہ کمایا، اب تم اس عمر میں جا کے اب تم سوچ رہے ہو کہ اب میں نیکی کماؤں. تو بھئی شروع سے نیکی کماتے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پیسوں سے اب تم زیادہ نیکی ملے گی؟ یہ بھی ان کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات پہ روشنی برسا رہا ہے. اگر لوگوں کو بجٹ دے دیں بجلی کا بل بھرنے کے لیے، ابھی ہمارے یہاں اوپر سولر وہ لگا دیا، کیا سولر ہوتا نا، سولر فوٹو وولٹیک، سولر پاور ہاؤس، اب وہ لگا دیا تو اس نے مطلب تقریباً بہت سارا بجلی کا بل بجا لیا ہوگا. ٹھیک ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ جو بجلی کا اتنی سی سیٹ اپ سے ہم کو دے رہا ہے، یعنی اتنی بجلی اللہ پاک فری میں دے ہی رہتے نا روزانہ، لیکن ہم شکر گزار بھی نہیں ہیں، نہ ہم اس کا استعمال کرنا جانتے، نہ ہم کو آتا ہے. لیکن اللہ تو دے رہا ہے نا، ہے نا. آپ اپنے گھر میں دعوت رکھتے ہو، 10 کو 5 کو کھلانا پڑتا. اگر آپ کو سوچ لو سمندر کی مچھلیوں کو، ہوا میں فضا میں اڑنے والے بیکٹیریا کو، کیڑوں کا آپ کو دعوت دینی ہوتی، کھلانا ہوتا، تو آپ کہاں سے لاتے؟ سب اللہ کا ہے نا اتنا بڑا. تو اب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ صاحب میں جو ہوں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، بڑھاپے میں جا کے اب آپ جو ہے وہ چیریٹی کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ زیادہ پیسہ کمانے سے وہ خوشی نہیں ملتی جو کہ لوگوں تک، ضرورت مندوں تک چیزیں پہنچانے سے ملتی ہے نا. تو یہ اب آپ کرنا چالو کر رہے ہو کس وقت؟ جب آپ کا پورا کریم ٹائم ختم ہو گیا ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے جس نے زندگی بھر ان کاموں میں لگایا ہوگا اس کا نمبر زیادہ آئیں گے. بھائی ایک آدمی نے 50-60 سال سے پیسہ کمایا تو وہ پیسے کمانے میں امیر ہوگا، دنیا کا بہت بڑا امیر آدمی کہلائے گا. اور جس نے 50-60 سال کی عمر میں اگر نیکیاں کمائی ہیں، چیریٹی کری ہے، خیر خیرات کی ہیں، تو اس میں آگے بڑھا ہوا ہوگا. تم کہاں سے وہاں ملو گے؟ تم اگر یہ بولو کہ زیادہ پیسے سے بہت چیریٹی ہوتی ہے، پھر تو سب سے بڑا چیریٹی کرنے والا تو اللہ خود ہے. اس کو ضرورت کیا ہے تمہیں چیریٹی کی؟ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہ بل اگر مانگ لیں اللہ پاک تو آپ دے نہیں سکتے کسی چیز کا، نہ بجلی کا، نہ کھانے کا، نہ پانی کا، نہ رہنے کا. اگر آپ کو مینیج کرنا پڑے جہاں جس علاقے میں ٹیمپریچر مینٹین کرنا پڑتا ہے خاص، صحیح ہے افغانستان میں اور یہاں ٹھنڈے علاقوں میں، تو پسینہ آ جاتا ہے آدمی کو، ٹیمپریچر مینٹین کرتے ہیں. جو آپ کو بڑے آرام سے یہاں یہ جو ٹراپیکل ایریاز میں ملتا رہتا ہے آپ کی ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، یہاں اس لیے تو اتنی آبادیاں ہیں کیونکہ وہ ایک ایوریج ٹیمپریچر مینٹینڈ ہے آپ کا. اور کوئی اللہ پاک آپ سے اے سی کا بھاڑا نہیں مانگ رہا کیا، نہ ہیٹر کا آپ سے کوئی وہ کہہ رہا کہ بھیا اتنا جو ہے ہیٹنگ ایلیمنٹ چل رہا ہے، اتنا تمہارے کو ہم سورج سے روشنی دیتے. اللہ رب العزت جو ہے ایسی چیزیں دیتا ہے کہ انسان کو اگر اس کی طرف رہنمائی ہو جائے تو وہ شکر گزار ہو. لیکن بندہ جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف بھاگتا ہے اور وہ آگے جا کے اس کو کچھ نہیں دیتی. جانا وہ کئی لوگ بہت دیر میں پہنچتے ہیں، اللہ کی طرف پہنچتے ہیں. کئی لوگ ہیں ان کے سمجھ میں ہی نہیں آتا تو وہ ایسی جگہ کسی کو نہیں پاتے، کیونکہ اس نے ظاہر سی بات ہے پوری عمر اللہ سے کوئی تعلق کیا تو سمجھتا ہے نا انسان اللہ کو. کیا ایک انسان نے پوری وقت پیسوں سے تعلق کیا، پورے وقت جو ہے مزوں کے اور گانوں کے اور نشے کے اس کے پیچھے بھاگے، تو یہ تو خودکشی ہی کرتے ہیں. بل گیٹس جیسے لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا سسٹمیٹک کام کیا تھا اپنی اس پہ پیسہ کمانے پر، تو ان کو کم سے کم یہ بھی آ گیا کہ ہاں بھائی کوئی چیریٹی کر لو. وہ بھی اس کے پیچھے بھی بہت سارے ریزن دکھتے ہیں اپن کو. ایک طرف چیریٹی کرتے ہیں، دوسری طرف وہ جو ہے وہ آپ کو بولتے ہیں لا یہ ویکسین خرید لو ہمارے. کیا مطلب معلوم یہ ہوا کہ ادھر سے اس ہاتھ سے لیا انہوں نے، اس ہاتھ سے اپنی کمپنی کو پروموٹ کر لیا، خیرات بھی کر دی لی جیسا ہے نا. جبکہ خیرات کری جاتی ہے ہمارے یہاں تو آخرت کو دیکھ کے کرو گے. کیا ہم تو پوری دنیا کو کھلاتے، تم یہ کہ دنیا بھر میں جو فوٹو کھنچا کے بتا رہا ہوں میں نے اتنے لوگوں کو کھلا دیے، اتنے ڈیم بنا دیے، اتنی زمینیں کروا دی، اتنا اسکول کھلا دیے، کس کو دکھلا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ساری، تمہارے کو تو اللہ نے دیا ہے سب کچھ جو دیا ہے نا. اپن پیچھے پڑا تھا نا اپنے مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا اس میں سے عطا کر دو، ہے نا، تمہارا نہیں ہے. تو غرض یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ ریت کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں. اور یہ مثال ہے دوسری، لیکن یہ پھر بھی اچھی ہے. ایک تیسری مثال اور آئے گی تو پہلے یہ پڑھ لو انشاءاللہ. اپن تینوں مثالوں کو پڑھ ہی لیتے ہیں اسی سیشن میں. یہ اپن کیونکہ ایک پورا پیکج ہو جائے گا، سمجھ میں آئے گا کہ وہ روشنی کون سی ہے جو انسان کو جو ہے آسمان سے نازل ہو رہی ہے اور انسان کے دل کا یقین کا تعلق، وہ کون سی ہے جو کہ وہ غلط سمجھ کے بیٹھا اس کو چمک سمجھ رہا ہے. وہ کیا وہ ریگستان کا ریگزار ہے،
وہ چمکدار ریت چمک رہا ہے اور وہ جیسے کہتے ہیں نا مراج ہے نا سراب، اس کی مثال. اور ایک تیسری مثال ہے وہ گھنے سمندروں کی. وہاں پہ مطلب یہ اتنا تماشے کی نیکی بھی نہیں ہے. وہاں پہ مطلب یہ سب جو لوگ جنہوں نے تذکرہ کیا، چاہے فلم اسٹار ہوں چاہے بہت بڑے بزنس ٹائکون ہوں، ان کی زندگی میں کچھ تو ہے جس کے لیے جنہوں نے دوڑ لگائی ہے، کیا چاہے پیسے ہی کمایا بھلی ہے نا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ حالات نہیں بالکل کہ مطلب برائی پہ برائی، گند پہ گند، جس کے اندر دکھاوے کی اچھائی بھی نہیں. مطلب ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیں، مطلب ڈو ناٹ ایون نو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایسا بھی حال ہے جہاں گندگی اور اچھائی، برائی اور نیکی، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اس کو دیکھنا ہو تو میں بتاؤں کہاں ہوتا ہے. میکسیکو کے جو مافیا ہیں، کیا اٹلی کے جو مافیا ہیں، جہاں پہ یہ چلتا ہے، جہاں پہ مرڈر ہوتے رہتے ہیں، جہاں پہ اسمگلنگ ہے اور بالکل جو ہے جوا، اور یہ بس پوری لائف جو ہے اس کے اندر اچھے برے کی سمجھ بھی نہیں ہے، ذرا سی خیر نام کی کوئی چیز نہیں. جیسے وہاں پہ جو لوگ ہو گئے تھے، عرب کی حالت خستہ ہو گئی تھی، جس کے اندر وہ خون زمین پہ گرتا تھا، اور جو ہے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کے اوپر تلوار چیک کر لیا کرتے تھے، اور جو ہے عجیب غریب قسم کی شرطیں لگتی تھیں کہ یہ عورت جو ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو یہ کیا ہے، لڑے کا ہے، نرے کے لڑکی ہے. مار دیا کرتے تھے انسان کو، کیا باڑا گھوڑے، مطلب اچھے برے کی ذرا سی بھی ایلیمنٹری تمیز نہیں. تو یہ تیسری مثال ہے، وہ اس کے بعد آئے گی. تو یہ پڑھ لو اس کو، یہ مثالیں میں نے اس لیے بتا دی کہ بات سمجھ میں آ جائے گی. جی. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسب، صحیح پڑھو، بقیعۃ ہے نا، بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کرا، اعمال ان کے لیے، اعمال لہم کا دو گے، اعمال دو گے، اعمال ان کے کسراب، جیسے سراب. سراب اسی کے تو معراج ہے نا، ریت. ریت. بقیعۃ یعنی چٹیل میدان میں ہے نا، وہی ریگستان میں ہے نا، چٹیل میدان میں چمک، جیسے معراج میدان میں. یا سب وہ سمجھتا ہے اس کو، ظمآن پیاسا، ماء پانی. مطلب سمجھتا ہے اس کو پیاسا پانی، نہیں ہوتا ہے پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے. اصل میں اس کو الٹا کرا ہے، اس نے اس کو لکھا اس طریقے سے کہ لگتا ہے وہ سمجھتا ہے اصل میں بن کے بول رہا ہے کہ وہ یا سب، لیکن جب آگے تھرڈ پرسن میں آدمی آ جائے تو پھر کہیں گے پیاسا اس کو سمجھتا ہے پانی. جی، پیاسا سمجھتا ہے اس کو پانی. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ. یہاں تک کہ جب آ جائے اس کو، یہاں تک کہ جب آ جائے وہ، صحیح کرو، نہیں جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ حتی اذا جاءہ وہ آ جاتا ہے وہاں اس تک ہے نا، جاءہ یہاں تک کہ جب وہ آ جاتا ہے اس تک، نہیں وہ پاتا اس کو کچھ بھی، کچھ بھی ہے نا. مطلب جہاں تک کہ جب وہ اپن جا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز، کوئی کہیں آ جائے پہنچ جائے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچتا ہے اس تک نہیں پاتا وہاں پر کچھ بھی. اس کو کچھ بھی نہیں پاتا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، نہیں پاتا اس کو کچھ بھی، ہے نا. اور پاتا ہے اللہ کو نزدیک اس کے. وفاہ حسابہ، تو لوٹاتا ہے اس کو. وہ پورا وفا کا مطلب ہوتا پورا لوٹا نا، وفا کرنا ہے، پورا لوٹا دیتا ہے اس کو، حساب اس کا. وہ حساب مل جاتا ہے. آپ نے کیا کیا؟ اچھا آپ نے پوری زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا تھا ایسی چیزوں کے لیے. اصل میں کئی بار میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ پڑتال کرنے کی، انویسٹیگیٹ کرنے کی پوائنٹ ہے. یہ جنہوں نے خودکشیاں کری ہیں نا کم عمروں میں، 30 میں 40 میں، بہت اپنے اسٹارڈم کے اونچائی پہ ہونے پر، کیا یا کسی کے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو اس ٹائم اکثر ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کوئی بیماری ہو گئی. اب یہ مطلب بیماری ہو گئی، نیند نہیں آنے کی بیماری ہے. اب وہ اتنے بڑے انسان ہیں کہ ان کو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. کئی چیزوں کی جو کمی رہتی ہے نا ہمیں، جیسے مثلا میرے پاس کوئی چیز، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، کار نہیں ہے نا. اب بس کار نہیں ہے تو میرے کو ایک خواہش رہے گی اس کی.
اب اگر کسی وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو میرے لیے کوئی پرسوٹس کے لیے میری جو ڈرائیونگ فورس میرے پاس رہتا ہے نا، ارے یار میرے کو کیا کرنا ہے، میرے کو یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، میرے کو گاڑی خریدنا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، اس کے لیے کیا کرنا ہے. اب اس نے مجھے کیا کرا، ایک چکر میں ڈال دیا، میں کچھ مہینہ محنت کرتا رہوں گا نا. اب کوئی انسان اتنی اونچائی پہنچا ہوا، اس کو یہ سب کوئی ایسا کنسیپٹ ہی نہیں اس کے پاس، اس کا کوئی پرسوٹ نہیں ہے، اور اس کو نیند نہیں آ رہی ہے مثلا، تو اس کو نیند آئے گی بھی نہیں، اور وہ اس کو اتنا پریشان کرے گی کہ وہ جو ہے جن چیزوں کے لیے جو چیزوں کے تو اس کے پاس سارے سامان ہے نا، وہ بھی یہاں سے خرید لائے گی، یہاں سے خرید لائے گا، یہاں سے انتظام کر لے گا، تو اس کے لیے اس کی زندگی میں کوئی ڈرائیونگ فورس نہیں ہوگا، ہے نا. اور اللہ پہ کوئی یقین ہے ہی نہیں. میں نے کہا اصل اللہ نور السماوات والارض کی طرف ان کی رہنمائی ہے نہیں، اور یہ چیزوں کے لیے وہ جو سب سمجھ رہے تھے اس کی طرف بھاگتے بھاگتے پہنچے ہیں، تو وہاں پہ تو رہے تھے، وہ تو چمک، وہ تو دور سے چمکتی تھی. ابھی دور سے بہت اچھا لگتا ہے، پولیٹیشین ہے، کئی لوگ ہیں نا وہ آسانی سے اپنے جتنی سہولت سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، جتنے اطمینان سے اپن رات کو سوتے ہیں، وہ تھوڑی سو پاتا ہے. ان کو ٹینشن لگتی ہے 36 قسم کی. آپ کو معلوم ہوگا یار ہم یہاں پہنچنے کے لیے یہ سب کوشاں تھے، اور یہاں پر اتنی پریشانی ہے، مطلب ذرا سکون نہیں ہے، فیملی لائف نہیں ہے، مطلب بہت کچھ ہے. اچھا چلو جنت ہوتی وہ ہے نا، تو جنت تھوڑی ہے، وہ تو بس چمک ہے دور کی، جیسے کہتے ہیں سراب، ہے نا. تو یہ چیز جب سراب ہے تو وہاں پہ انسان کو، اور وہاں پہ اب اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، اور اللہ کے یہاں تو حساب ہوتا ہے حساب. اور دنیا میں بھی جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا، تو اس نے زندگی بھر جن چیزوں کے اوپر کام کیا ہوتا ہے وہ چیزیں اس کو متاثر کرتی. جیسے کہ انسان نے قرآن پڑھا ہے زندگی بھر، کیا تو بڑھاپے میں اس کے پاس کتاب رہے گی، اس کی زندگی قرآن سے وابستہ رہے گی. کسی زندگی میں پیسے کمائیں گے تو پیسہ کوڑی اس کے پاس رہے گا، بوڑھا آدمی رہے گا، بہت مالدار ہے، لیکن کسی نے اگر لوگوں سے محبتیں نبھائی ہوں گی تو اس کو محبت کرنے والے لوگ ملیں گے. کیوں؟ اس کے پاس وہ چیز رہے گی. تو ان لوگوں نے اللہ کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے اور موت کے لیے اور موت کی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ حساب پورا دیتا ہے، لیجیے صاحب ہم ہیں، ہمیں دیکھ کے کیا کیا. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کی طرف نور، اللہ کے نور کی ہدایت تو ان کو ہوئی نہیں نا. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بھائی اللہ نے اپن کو ہدایت دی ہے، مسلمان ہوئے ہم، اللہ نے اپن کو ہدایت دی، قرآن کی طرف جوڑا اپنے کو، ہے نا، صحیح و غلط جس کہتے ہیں ریئلسٹک، صحیح چیزوں سے جوڑا، حق سے جوڑا. تو یہ اللہ کا احسان ہے اپن پہ، ہے نا. ورنہ یہ کہ بھاگتے رہتے، بھائی وہ بھاگتے ہی رہتے ہیں پورے لوگ، یہ پیسہ کما رہے تو پھر یہ کر لو. اچھا اسلام نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو وہ ذرا سا مطلب اس کو شوق لگتا ہے ان کو. بڑے بڑے مسلمان تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا دار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو کیونکہ اللہ پہ یقین ہوتا ہے، تو جیسے ہی کوئی بڑا صدمہ پہنچا، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، ان کے بڑا کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی چیز چھوٹ گئی، ریٹائر ہو گئے، ریٹائرمنٹ کے بعد اس طریقے کی چمک نہیں رہی، لیکن وہ لوگ کیونکہ اللہ پہ یقین ہوتا ہے تو وہ دین دھرم سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سے یقین ان کا بن رہا ہے. لیکن جن کی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا، ان کو تو بہت ٹوٹتا ہے دل ان کا. کیا اس کے اوپر جیسے جو آپ کا کیا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے نا موہ بھنگ، اس کو کیا کہتے ہیں اپن، اس کے اندر مجھے آ ہی نہیں رہا، وہ فلاسفی میں ایک چیز کہتے ہیں جو آدمی کو ہوتا ہے نا آدھیڑ عمر کی عمر میں، ڈس ایلیوژنمنٹ، کیا ڈس انچانٹمنٹ ہوتا ہے زندگی سے. کیا اس وجہ سے جو زندگی میں بوڑھا آدمی ہوتا ہے نا تو ڈس انچانٹیڈ ہوتا ہے، وہ ساری چمک دمک سے وہ اس کا دل برا ہوتا ہے. وہ اکثر لوگ جنگل چھوڑ کے چلے جایا کرتے ہیں، کر دیا کرتے ہیں، ایسے بھی کرتے ہیں لوگ. ارے وہ تو میرا دل بھر گیا، تیری دنیا سے دل بھر گیا. ابھی دل کیوں بھر گیا؟ تو نے اصل میں اس اللہ کے لیے کچھ کیا ہوتا ہے، تیرے لیے بڑھاپے میں بہت سارا کام تھا. تو اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اسلام میں وہ آدمی پیر و شیخ و بزرگ ہو جاتا ہے اگر ایمان پہ رہا ہے اتنی زندگی، اور نہیں تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. اولڈ پیپل ہم وہ بیٹھے بیٹھے اپنی یادوں کی جگالی کرتے رہتے ہیں. جیسے وہ کہتا ہے نا گائے بہت سارا کھانا کھا لیتی ہے اور پھر بعد میں چباتی رہتی، تو وہ یادوں کو جگالی کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، باقی کچھ کر نہیں سکتے ہو. اگر اللہ پہ یقین اور اللہ کے لیے کام کیا ہوتا تو ان کے پاس کام ہی کام ہوتا ہے. کیا وہ مطلب کیونکہ وہ ریت کے پیچھے تھوڑی بھاگ رہے تھے. ایسی چیز تھی جس میں روشنی ہے، ایسی چیز ہے جو کہ ڈرائیونگ فورس ہے، ایسی چیز ہے جو کہ تمہیں وہاں پہ پل صراط کا پار کرائے گی، ایسی چیز ہے جو تمہیں قبر کو روشن کرے گی، ایسی چیز ہے جو حشر کے اندر جو ہے کامیابی دلائے گی. تو بہرحال تو اپن کو طے کرنا ہی ہے نا. تو کیا کہہ رہے ہیں وہ اس کو، واللہ سریع الحساب، واللہ بہت جلدی حساب کرنے والا. ہاں حساب، بلکہ کہیں گے حساب کا بہت تیز ہے. ہاں اب یہ تیسری مثال ہے جس کے اندر یہ تو بہرحال اس میں کیا ہے کہ یہ آدمی نے زندگی مطلب غلط چیزوں میں بھاگا ہوا ہے نا.
غلط چیزوں کو پرسو کیا ہے جو کرنا نہیں تھا لیکن کرا اس نے، بس سمجھا ان کی چمک اس کو دکھی، کچھ بھی پولیٹکس کے پیچھے بھاگتے ہیں، بزنس میں بھاگتے ہیں، فلمی اور فیشن اور دنیا کی کوئی عہدے اور چمک دمک اور الگ الگ پڑھتے ہیں، لکل وجہۃ ولیھا، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہوتا ہے، اس طرف بھاگتا ہے، فاستبقوا الخیرات، ابھی یہ تم سبقت لے جاؤ خیرات بھلائیوں میں، اچھائیوں کی طرف بھاگو، ہے نا، تو اپنے لیے تو وہ کہا ہے، لیکن بہرحال ہر ایک کا ہوتا ہے رخ۔ لیکن ایک تیسرے ہیں جن کو مطلب ذرا سی بھی شرافت نام کی چیز ہی نہیں ہے، جو میں نے کہا تھا نا کہ آپ وہ جائیے تو یہ جو کئی علاقے ہیں نا اتنی گندے یہاں کے اپنے جو ادھر کی جو ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹس ہیں، اور جو جہاں کی جو پورے کے پورے یہ یورپ کے اندر جو پورے کے پورے یہ انڈسٹریز ہیں اس کی، اور فیشن کی دنیا ہے، یا اٹلی کے اندر جہاں پہ ہر یہاں ملان اور یہ سب جہاں سب تماشے بنتے رہتے ہیں، برازیل کے اندر یہاں سب جو ساری کی ساری وہ بیچز ہیں وہ ہیں، اور میکسیکو میں جہاں پہ وہ سب بڑے بڑے مافیا ہیں اس کے، کیا یہ بڑے کیا کہتے ہیں اسمگلنگ اور ساری کی ساری ڈرگس کے ان کے کاروبار ہیں، ہے نا، پوری ڈارک ورلڈ ہے پوری۔ یہاں پہ اتنی گند ہے کہ ان کو اچھے برے کی ذرا سی بھی تمیز نہیں کہ اچھا ہے برا، مطلب جیسے کہنا چاہیے اندھیرے میں اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجا ہی نہیں دے، مطلب یہ ہاتھ میرے کیا کما رہے ہیں، نیکی کما رہے ہیں، بد کما رہے ہیں، کالے ہیں کہ سفید ہیں، اچھا ہے کہ برا، کچھ سمجھ معلوم تمیز ہی نہیں، جھوٹ موٹ کی روشنی بھی نہیں۔ یہ مثال آ رہی ہے یہاں پر۔ اس مثال کو پڑھنے کے بعد ایک انگریز ایڈمرل تھا، فرانسیسی، وہ ایڈمرل تھا، یعنی اپنی اس کا فوج کی، اس کا نیول فلیٹ کا ہیڈ تھا، پوری زندگی سمندر میں گزری تھی۔ تو اس مثال کو جب اس نے پڑھا تھا تو بن لگا کہ یار محمد سمندر کے سفر کتنے کرتے تھے بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یقین تو مسلمان نہیں تھے وہ لوگ، تو کسی نے بتایا محمد نے کوئی سمندر کا سفر نہیں کرا۔ ارے بن لگے یہ جو مثال ہے یہ تو ایسی ہے جو کہ سمندروں میں جس کی زندگی گزری ہے اس کو پاس ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو جو اس کو یوز کرے۔ بھائی ایک چیز ہوتی ہے نا، آدمی شاعری کرتا ہے تو اپنی شاعری میں جو سملیز یوز کرتا ہے، پھول ہے اور گلاب ہے اور یہ ہے، وہ تو اس کے ہی کیم اکراس دم، اور اس کا واسطہ پڑتا تو وہ مثال دیتا ہو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ تو یہ مانتے تھے نا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھ لیا، تو اس نے بولا کہ یہ محمد نے یہ مثال کہاں سے اٹھائی ہے، اور پھر جو مثال اس نے پڑھی ہے تو مسلمان ہو گیا۔ تو بول لگی یہ تو ایسے شخص کے پاس یہ مثال وہ دے سکتا ہے جس کی پوری زندگی صرف سمندر میں گزر رہی ہو، تو اس کو معلوم ہو یہ ایبسولوٹ ڈارکنیس جسے کہتے ہیں، بالکل ڈارکنیس، مطلب دور کی کہیں کی کوئی جو ہے سمندروں میں دور سے وہ لگا دیتے ہیں لائٹ ہاؤس، خاص طور پہ جو پہاڑ ہوتی ہیں، جو آئی لینڈس ہوتی ہیں، کہ دور سے معلوم ہو جائے کہ بھئی یہاں پہ پہاڑ ہے، آئی لینڈ، کیونکہ آئی لینڈ اوپر سے دکھتی ہو کیا، اس سمندر کے اندر جو جہاز چلتا ہے نا تو وہ نیچے جب آئی لینڈ آنے والی ہوتی ہے تو نیچے وہ آئی لینڈ کا بہت جو کنارہ ہوتا ہے بہت دور تک وہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پتھر آنے لگ جائیں گے، کہیں پہ دھچکے آ جائیں گے تو جہاز اچانک ٹکرا کے ڈوب جائے گا، ٹوٹ پاش ہو جائے گا کیا۔ تو بہت دور سے وہ اس کو لائٹ ہاؤس بنا دیا جاتا ہے کہ بہت دور سے دکھ جائے کہ یار وہ آئی لینڈ آنے والی ہے، تو جہاز کو تقریباً کئی کلومیٹروں میلوں دور پر اس کو اپنی سپیڈ اور سب نینترت کر لینی پڑتی ہے کہ ہاں آگے کوئی چیز آ جائے گی، کچھ بھی آ جائے گا۔ آئی لینڈ تو جیسے مثلاً 40 کلومیٹر بعد ہے، لیکن اس کے نیچے کے اندر پتھر وتھر راستے میں جو سمندر کا علاقہ ہے نا جہاں پہ ناؤ چل رہی ہے، سمندر جہاز چل رہا، کہیں پہ بھی ٹکرا ہے، تو یہ جو ہے یہ ایسی مثال ہے جہاں پہ کہیں دور دراز کی روشنی بھی نہیں آ سکتی، ایسی مثال دی گئی۔ اور یہ وہ لوگ تھے مکے کے اندر جن کے لیے سورہ یاسین میں اللہ پاک نے کہا کہ باپ دادا کے زمانے سے ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، بالکل جاہل ہو گئے تھے، اور ان کے آگے بھی دیوار ہے اور پیچھے بھی دیوار ہے، ہوا تھا نا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو ہم نے ان کو ایسا ڈھانکا کہ یہ دکھتے ہی نہیں، ان کے سامنے تکبر و عقڑ ان کی، اور پیچھے ان کی روایت جہالت کی، اور وصیت کر کے مرتے تھے لڑتے رہنا، تو بچی جو ہے زندہ اس کو گاڑ دیتے تھے بالکل کہ جو ہے کہیں ہمارے کو جو ہے داماد بننا پڑے گا، کوئی داماد بنے گا ہمارا اور اس کے ہمیں خیمام اٹھانے پڑے، اور کچھ۔ تو یہ مثال ہے، اس مثال پہ بات ہے، اور اس کی میں نے وہ بھی واقعی بیان کرا کہ ایک فرینچ ایڈمرل مسلمان ہوا تھا اس آیت پر۔ چلیے پڑھیے، او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، او کا ظلمات، یا جیسے اندھیرے بحر میں، پانی میں، ندی میں۔ ہاں یہاں سمندر ہی کی بات ہو رہی، کیونکہ ہم ندی میں سے اندھیرا نہیں آ پاتے، سمندر کی بات ہے، کیونکہ آگے لجین گہرے،
کہہ رہے یغشاہ وہ غشیت ڈھانکا ہوا ہو, ڈھانک لے, غشی ہے نا ڈھانکنا ہے نا, وہ ڈھانک لے اس کو, موج فوقہ اوپر سے اس کے. نہیں ایسے مت کرو, وہ تو موج تو آ گئی, جو ڈھانک لے اس کو موج ڈھانک لے, موج پیچھے چلے گیا, موج ڈھانکے ہوئے اس کو, موج ڈھانکے ہوئے اس کو ایسے کہیں گے, ڈھانکے ہوئے اس کے موج, اس کے اوپر سے موج, فوقہ اوپر سے اس کے موج, من فوقہ اس کے اوپر سے, اس کے اوپر سے سحاب بادل. مطلب کیا کہہ رہے ہیں, اتنا گہرا سمندر ہو, سمندر کی گہرائی ہو, ٹھیک ہے, موج کے اوپر موج ہو, ہے نا, وہ ڈھانکے ہوئے اس کو موج, اس کو ڈھانکے ہے نا, وہ من فوقی اس کے اوپر سے موج, اور اس کے اوپر سے بادل. آسمان میں بادل ہے, کہیں کہیں کی کوئی ستارے کی بھی روشنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور موج اتنی اونچی چڑھتی ہیں آپ کو معلوم ہے, لہریں آتی ہیں کہ دور سے کہیں سے آپ کو یہ اپروچ نہیں. ویسے میں نے کہا کہ کہیں سے کوئی لائٹ ہاؤس سے کوئی روشنی نہیں پہنچ رہی, کہیں آسمان پہ سے روشنی نہیں آ رہی, ستارے بادلوں سے, کوئی نور سماوات اولاد کچھ بھی نہیں ہے. زمین کی روشنی ہے, کہیں پہ دور دراز سے کہیں سے لائٹ مل جاتی ہے اس کو, کوئی آئی لینڈ پہ, کوئی میں نے بتایا نا, جیسے لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا جو ہے وہ ونڈرز آف دا ورلڈ تھا اینشینٹ, ہے نا, وہ دور سے دکھتا تھا, وہ الیگزینڈریا اپنی سکندریہ ایجپٹ میں جو تھا. تو مطلب یہ زمین کی کوئی روشنی, زمین کی روشنی میں نے بتایا آپ نے پڑھا کہ جو ایمان یقین انسان کے اندر ہے نا, ایسے لوگ ہیں. اور آسمان کی روشنی جیسے کہ یہ وہی ہے, ان کی زندگی میں نہ تو دنیا میں کوئی ان کو شریف آدمی کوئی سمجھائے, اچھائی بھلائی دکھائے, اور نہ کوئی ان کے پاس آسمان سے کسی وحی سے واسطہ ہے. کچھ بھی کر لو, اس کو کیسے بھی سمجھ لو, تو بڑی خوبصورت مثال ہے ایبسولوٹ ڈارکنیس کی, ہے نا. آگے کیا کہہ رہے ہیں, اندھیرے بعض اس کے ان کے بولو, بعض ان کے بعض کے اوپر, اندھیرے ہیں بعض ان کے بعض کے اوپر, ہے نا, اندھیرے کے اوپر اندھیرے ہیں, جیسے نور پہ نور تھا, اندھیرے پہ اندھیرے. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, جب نکالا ہاتھ اس کے نہیں, اس کا نہیں, نکالا بول رہا نا, جب ہے نا, جب کیا کہو, جب وہ نکالے ہاتھ اس کا, جب وہ نکالے ہاتھ اس کا, نہیں وہی کہا تھا, نہیں وہ سکے, ہے نا, نہیں وہ قریب, ہاں, نہیں وہ دیکھ سکے اس کو, نہیں وہ دیکھ سکے اس کو. مطلب یہ کہ آدمی کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے, کہ مطلب اس کی مثال یہاں پہ کیا ہوگی کہ انسان کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ یار میں یہ کر رہا ہوں, یہ اچھا ہے کہ برا, یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کسی چیزیں بیچ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہر چیز جو خواہش نفس کا وہ ہے, اس کو ایسا بڑا کاروبار بنا رکھا ہے انہوں نے. ان کو دکھ گیا کہ ہاں یار یہ جو ہے اس چیز سے آدمی کے اندر ایک دم سنسنی پیدا ہوتی ہے, کیا انہوں نے وہ LSD کی ڈرگ اور یہ ڈرگ, اب مر جائے ہمیں کو مطلب نہیں, اس سے فائدہ ہو رہا, مزہ آ رہا ہے, وہ پینے والوں کو مزہ آ رہا ہے, بیچنے والوں کو پیسہ مل رہا ہے. کیا کوئی نہیں دیکھ رہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں, وہ سب صرف یہ مطلب لم یکد یراہا, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا. ذرا سی مطلب میں شرافت نام کی چیز نہیں ہے, ورنہ ابھی دنیا میں ڈھونگ بھی ہے, ہیومن رائٹس کا بہت کچھ ہے نا, ڈھونگے بھلے ہی, لیکن ہے تو کم سے کم کہ ہاں یار بھائی ہمارے یہاں یہ اچھی چیز نہیں ہے, اور ریلیگن ٹرافکنگ آف چلڈرن اور ٹرافکنگ آف ویمن, ہے نا, ان کو بیچنا خریدنا, اور چائلڈ پورنوگرافی, اور ایون ان جنرل پورنوگرافی, اس کے پر کچھ شور شرابہ ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ بری چیزیں ہیں. لیکن یہ وہ علاقے, یہ میں نے مثال دی آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا کہ ایسے کاروبار, ایسی ڈارک ویب, ایک ڈارک ویب ہوتی انٹرنیٹ میں بھی ہوتی, ایسی چیز جہاں پر مطلب کوئی شرافت نام کی چیز نہ ہو, ایسا گھنا اندھیرا. ٹھیک ہے, بس تو کیا کہہ رہے ہیں, جس کو اللہ نور نہ دے اللہ حفاظت کرے ایسی حالت سے. کیا کہہ رہے ہیں, وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور, اور جو نہیں, اور جس کو نہیں ہے, جو نہیں بنائے اللہ جس کے لیے کرنا کریں, لہو آگے لگا تو ہو جائے گا. جی, اور جو نہیں بنائے اللہ لہو جس کے لیے نور, فما لہو تو نہیں اس کے لیے کوئی نور, جس کے لیے اللہ نور, مطلب اصل تو مطلب ایمان و یقین بھی اللہ دیتا ہے, اور اصل تو وہ جو آسمان کا نور ہو, اسے معلوم ہوا کہ یہ نور مطلب یہ اللہ خود کی مثالیں نہیں دے رہے تھے کیا,
یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت کی مثال دے رہے تھے. ایک تو وہ یقین میں ہوتا ہے انسان کو ایمان, اپن اس کو بھی کہتے ہیں ہدایت مل گئی ہے نا, ٹھیک ہے, اور ایک اپن اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں جو اللہ نے نازل کر دی, تو اپن کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ کہتے ہیں ہدی للمتقین. ٹھیک ہے, تو اسی لیے مولانا تھانوی نے جب میں ترجمہ دیکھ رہا تھا ان کا تو کہنے لگے کہ اس کی ہدایت کے نور کی مثال ہے, وہ اس لیے اس کو بار بار اس کا نور ہدایت کہہ رہے تھے, اسی لیے کہہ رہے تھے کیونکہ وہ ہدایت مطلب اپن اس کو بھی کہتے ہیں کہ اگر انسان میں یقین ایمان ہے تو اس کو ہدایت مل گئی, کسی کے اندر ایمان نہیں ہدایت نہیں ملی ہے نا. اور ایک جو ہے وہ جو ہے نور, ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ نے قرآن نازل کرا جس کو اپن کہتے ہیں ہدی للمتقین, متقیوں کی ہدایت ہے نا, ھذا خدا یہ ہدایت ہے. تو بہرحال یہ اس لیے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اگر رہنمائی نہیں کرے تو چاہے وہ آسمان کی وہی ہو ہے نا, وہ ہدایت آسمانی ہو ہے نا, نور السماوات ہو, چاہے ہدایت یقینی ہو, ایمان ہو, دنیا میں ہو لوگ ہوں ایسے جن کو دیکھ کے آپ ایمان کی طرف راغب ہو جائیں, اللہ نہیں دے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے, ایسے اندھیروں سے ہماری حفاظت فرمائے. میں اب اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں, اپنے بات پوری کری تھی اسی لیے میں نے جان بوجھ کے کرا تھا کیونکہ یہ کئی لوگ جو ہیں اس کو اس جو کہنا چاہیے وہ کافی کمبرسم ہوتا ہے ان کے لیے وہ کرنا, میں نے اس لیے اس کو پورا ترجمے کے ساتھ کروایا. یہ آیتوں کو سمجھنے میں مجھے برسوں لگے, برسوں مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ لائٹ کی جو دوسری جو بیہیویئر جو بتا رہا تھا کہ روشنی جو ہوتی ہے وہ ہر کمزور سے کمزور کونے کچالے میں روشنی پہنچتی ہے, جتنی شدید روشنی انٹینس ہوتی ہے اتنی ہر چیز کو وہ اس میں لے آتی ہے دائرے میں ہے نا. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جو ہوتی ہے یقین ایمان, وہ ہماری ہر زندگی کے ہر پہلو کے اندر وہ یقین ایمان اپلائی کرتا ہے. مطلب اگر میری پیر میں چوٹ لگی تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کیا اس میں رہنمائی مل رہی ہے. اگر مجھے جو ہے کوئی نعمت مل رہی ہے, مجھے کوئی میرا کام ہو رہا ہے, مجھے روزی مل گئی, مجھے نوکری مل گئی, تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس میں میرا انتظام کیا, تو شکر پیدا ہوتا ہے. اس میں کہاں میری اللہ نے کسی بات پہ گرفت کی, ہر کام پہ میری وہ جو ہدایت کی روشنی جو ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو وحی کی روشنی ہے نا, قرآن و سنت ہے, ہر شعبے میں جاتا ہوں, میں بیت الخلا جاتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ میرے لیے کیا طریقہ ہے جو صحیح ہے, جو میرے کو فائدہ کرے گا, کون سا طریقہ ہے جو مجھے بیماریوں میں خرابیوں میں گرفتار کرے گا, ہے نا. تو ہر جگہ میرے پاس وحی کی روشنی پہنچ رہی ہے, اور روشنی جس جگہ جس قدر انٹینس ہوگی وہ اس قدر ہر باریک سے باریک ڈیٹیل کو نمایاں کر دے گی, ہے نا. اس لیے قرآن نے ایسی باریک چیزوں کو بھی نمایاں کر دیا ہے جن کو لوگ بات کرنا عمومی طور پر نہیں سمجھتے, کیونکہ قرآن جو ہے اسلام اور اللہ کا طرف سے دیا ہوا یہ ہدایت کا ایمان, نور ہدایت اور نور وحی, دو نور ہو گئے, ٹھیک ہے, ایک ہدایت ہو گئی یقین کا اور ایک وحی ہو گئی. یہ اتنی انٹینس ہے کہ جن چیزوں کو لوگ جہاں پر اچھائی برائی کی بات ہی نہیں کرتے, مذہبی لوگ بھی, دھرم سب جگہ اچھی باتیں کرتا ہے, چوری کرنا بری بات ہے, شراب پینا بری بات ہے, جھوٹ بولنا, لیکن جو ہے ہمارے یہاں یہ بات ہوتا ہے کسی کے گھر میں بے پردگی بے اجازت داخل ہو جانا بری بات ہے. اب وہ سمجھتے ہی نہیں, ان کے یہاں تو وہ جو ہے اپنی بھاوج کو جو ہے وہ ہر طریقے سے جو ہے رنگ لگانے کو کوئی عیب نہیں سمجھتے, ہے کہ نہیں. ہولی کھیلنے کا ایک پارٹ سمجھتے ہیں اس کو کہ ہم تو کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں تو کمرے میں داخل ہونا غضب ہو گیا. کمرے میں آپ ایسے کیسے آ گئے؟ اگر آپ نے اس کو کسی مطلب آکورڈ سچویشن میں دیکھا ہوتا تو کتنی بری بات ہوتی. تو یہ روشنی مطلب اتنی انٹینس ہے کہ ایسی چیزوں کے اوپر لائٹ ڈال رہی ہے اور ان چیزوں کے اچھے برے صحیح غلط کی پڑتال انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور ان کو نمایاں کر رہی ہے, جو کہ یہ ہے قرآن کی روشنی, یہ ہے اللہ پہ یقین. ہمارا ایمان اتنا زیادہ شیلو نہیں ہوتا کہ جو ہے مرنے کے بعد ماتم ہو جائے, ہے نا, ماتم شروع ہو جائیں بالکل. ہماری انا للہ و انا الیہ راجعون کرا آدمی ختم قصہ کیا. اور جو ہے پچھلوں کو جو ہے پوجنے لگ جائیں آپ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پرکھوں کو پوجنا اینتھروپومارفزم کہلاتا ہے. کیا پرانے لوگوں کی, پرانا کوئی مہاپرش اتنے لوگ ہیں نا جن کی یہاں پوجا ہوتی ہے, مندر بنتے ہیں, زیادہ تر لوگ پرانے وہ تھے, کوئی نہ کوئی جو ہے بڑا بادشاہ تھا, کوئی بڑا وہ تھا کیا کہتے ہیں, کسی نے کوئی اچھا کام کیا تھا, اس کو زندگی میں ہی پوجنی ہو جاتے ہیں لوگ, ان کے بھکت ہو جاتے ہیں. وہ اللہ ایشور کی بھکتی کر لیتے ہیں, آدمی کی بھی بھکتی کر لیتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے, مطلب پوجا کے لائق صرف اللہ ہے. یہ تو بیچارہ ابھی تھوڑی دیر اس کی تو ذرا غور سے دیکھو, پہلے کیا کرتا تھا, ابھی کیا کرتا تھا, ابھی وہ اس کے دل و دماغ میں کیا کچھ ہوگا. انسان ہوتا ہے, انسان مطلب لائق تھوڑی ہوتا. لیکن وہ جو قوم ہے جن کی وہی میں بتا رہا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں رہتا کسی چیز کے بارے میں, کس چیز کے اندر مطلب ان کو نظر نہیں آتا, روشنی نہیں ہے. تو یہ روشنی ہم کو ملی ہوئی اللہ کی طرف سے, اور ہمیں ایسی چیزوں میں بھی نظر آتا ہے جہاں پہ عموماً آدمی دیکھتا نہیں. اسی لیے تو وہ لوگ کئی چیزوں کو دھیان ہی نہیں دیتے اور ہمارا خون جلتا رہتا.
ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تو ان کی لائف میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اب کریں کیا، وہ پیارے اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی نہیں دی ہے، ان کی زندگی میں روشنی نہیں. لیکن جن کی زندگی میں ہے اللہ پاک ان کو کہتے ہیں کہ وہ ان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، مثال اس کے نور کی، اس کی روشنی کی مثال ایسی جیسے کہ ایک مشکات ہے نا، جیسے کہ ایک طاق، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے. کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، المصباح فی زجاجہ، اور چراغ جو ہے وہ ایک قندیل کے اندر ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ النار. الزجاجۃ، اور جو ہے وہ جو جسے کہتے ہیں قندیل جو ہے، کأنہا، جیسے کہ وہ ایک ستارہ ہے، دری، چمکدار ستارہ ہے نا. یوقدو، وہ جلایا گیا ہے یا روشن کیا گیا ہے، من شجرتن، ایسے پیڑ سے، مبارکتن، جو بابرکت ہے، زیتونتن، زیتون کا ہے، لا شرقیتن، جو شرقی نہیں ہے، ولا غربیتن، اور غربی بھی نہیں ہے، یکادو، لگتا ہے نا، وہ قریب تر ہے، زیتوہا، کہ تیل اس کا، یضیء، وہ جل پڑے گا، ولو لم تمسسہ النار، اور اگرچہ نہیں چھوا اس کو آگ نے. وہ ایسے ہی تو ہوا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں، میں تو ابھی مطلب وحی نازل نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن وحی کا اعلان کیا کہ مجھے وحی نازل ہوئی تو یقین اتنا تیز تھا اپنے اندر ابو بکر کے دل میں، کہنے لگے کہ میں تو برسوں سے آپ کو دیکھ کے یقین کرتا تھا کہ آپ، مطلب میں تو انتظار کرتا تھا کہ آپ دعویٰ کریں کہ میں اللہ کا رسول، تو میں آپ پہ ایمان لاؤں. ایسا لگتا، آگ چھوئے بھی نہیں اور خود سے جل اٹھنے کو. کتنے مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر نے پہلے کہا اور پھر اللہ پاک نے وہاں پہ نازل کرا وحی میں کہ یہ چیز کہہ رہا ہے صحیح ہے، یہی حکم ہونا چاہیے، ہے نا. اندر سے آواز آئی کہ یہ سچ ہے. کیا وہ ہے نا شعر کے، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جانا، اس نے کہا میں نے سمجھا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، یہ تو میرے دل میں تھا، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بات تو میرے دل میں تھی. تو وہ جب حکم اللہ کا آتا ہے تو وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو میں خود کہہ رہا تھا کہ ایسے ہی ہے. کہنے لگے کہ جو ہے ابوبکر صدیق اس کے اوپر کیا کہ معراج کے واقعے پہ بولنے لگے مجھے اس بات پہ ذرا سے یقین نہیں ہوا، بے شک آپ اللہ کے رسول، اور اگر انہوں نے ایسا فرمایا تو ٹھیک فرمایا. بس یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ نہیں، تو انہوں نے فرمایا تو یہ ٹھیک فرمایا، کیونکہ جب مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہوا کہ اب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر فرشتہ روزانہ ان کے پاس آتا ہے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے اس بات میں کہاں سے شک ہوگا کہ آج اللہ نے اپنے پیغمبر کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلایا. کسی کے گھر روزانہ پی ایم ہاؤس سے آدمی تھوڑی آتا، لیکن آتا تھا آپ کے یہاں رب العالمین کے پاس سے فرشتہ آتا تھا. تو جب ہمیں اس میں کوئی شک نہیں تو اس بات میں کیا شک ہوگا کہ آج محمد کو بلا لیا اللہ نے اپنے پاس، ہے نا. تو ایسا یقین ہوتا تھا کہ مطلب ان کو کوئی، وہی طریقے سے پردے کی آیتیں ہیں، شراب کی حرمت کی آیتیں ہیں. صحابہ کا ایسا عمل تھا کہ مطلب ایک دم اس کے لیے تیار تھے، وہ مطلب ان کو اس کی برائی ایک دم نمایاں ہو جاتی تھی. تو ایسا کیوں ہوتا تھا ہمیں؟ کیونکہ وہ نور علی نور، اللہ کو بے انتہا ان کا یقین مضبوط، اور اس کے اندر وہی ایسے بابرکت پیڑ کا تیل جل رہا ہے، لا شرقیت ولا غربیت یکاد زیتھا، ہے نا، اور لگتا ہے قریب تر ہے کہ تیل اس کا یضیء، وہ جل اٹھے گا، ہے نا، ولو لم تمسسہ النار، اور اگرچہ نہیں چھوا ہو اس کو آگ نے. نور علی نور، یہ نور پر نور ہے، یعنی ایک تو وہ نور ہے جو کہ اس بندے کے اندر اس کے چراغ قندیل میں ہے نا، اور ایک جو ہے اس کو نور اللہ کی طرف سے وہی ہو گئی. ٹھیک ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. اللہ رہنمائی کرتا، دیکھو یہ شر کرا ہے نا، یہد اللہ لنورہ، وہ کر دو، اس کو میوٹ کر دو جب بولنا ہو، جب کرنا کھولنا. یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. اللہ رہنمائی کرتا ہے اس کے نور کے لیے
جس کو چاہتا ہے، مطلب جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے وہی اللہ تعالیٰ اس کو یہ یقین ایمان بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف یہ وحی کی طرف بھی اس کو رہنمائی ملتی ہے، قرآن کی طرف۔ کئی لوگ مسلمان دنیا بھر کے کاموں کی طرف جیسے کہتے ہیں مائل رہتے ہیں، قرآن سے ان کو دین کی لائن سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو یہ بھی اسی لیے ان دونوں چیزوں کو ہدایت کہتے ہیں، ایک کو ہدایت نہیں مل رہی، ایک ہدایت تو مل گئی ایک درجے کی، دوسری نہیں مل رہی، تو کہہ رہے ہیں ہدایت دیتا اللہ اس کے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے۔ اچھا، اللہ کو معلوم کہ لوگوں کو کس چیز سے کس بات سے سمجھانا ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، کھل اب اس کی آواز کم ہو گئی ہوئی کہ یہ جو ہے اپنے جو ہوتے ہیں نا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھا ہوگا ان کے پیچھے ایک لائٹ کی طرح گولا بنا دیتے ہیں، کوئی بھی بزرگ کو بنائیں گے، وہ کسی کی تصویر بنائیں گے پیچھے ایک گولا لائٹ کا بنا دیں گے۔ وہ کیوں بناتے ہیں؟ وہ اسی لیے بناتے ہیں کیونکہ وہ علامت کے طور پہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی شخصیت سے روشنی پھیل رہی ہے۔ وہ کائے کی روشنی ہوتی ہے؟ اس کے اچھے و برے کاموں سے آپ کو اچھائی برائی کا تمیز سمجھ میں آتا ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرنے کا ہے، یہ نہیں کرنے کا ہے، اس کام سے یہ اس کو دیکھو یہ کیسے بچ رہا ہے اور اس کام کو کیسے عمل انجام دے رہا ہے۔ تو اس کی لائف جو ہوتی ہے وہ روشنی ایسی دیتی ہے۔ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، بچپن میں بھی یہ لائٹ کیوں جلا دیتے ہیں، وہ لائٹ اصل میں ان کی لائف لائٹ ہے، ان کی زندگی کا جو کام کارنامہ، ان کی زندگی کی ایکشنز جو ہیں، ان کے اندر جو اللہ پہ بھروسہ ہے، ان کا یقین ہے، وہ روشنی۔ تو یہ لائٹ اس لیے بنائی جاتی ہے۔ وہ تو خیر میں تصویر کی فیور نہیں کر رہا تصویریں بنانے کا، میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو نور جو ہوتا ہے نا، ان کے چہرے پر نور ہی نور ہے، ان کو دیکھ کر ایک دم کتنا نورانی چہرہ ہے، ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کی وہ کیا ہے کسوٹی۔ ایک آدمی آپ نے اس کو دیکھا، اس کے پاس خود مہنگی قسم کی خوشبو لگی ہوئی ہے، اس کے پاس بہت مہنگی انگوٹھی ہے، اس کے پاس جو ہے بہت مہنگے کپڑے ہیں، اس کے پاس بہت مہنگے جوتے ہیں، وہ جو ہے ابھی اتنی مہنگی کار سے اتر رہا ہے، وہ جو ہے اپنے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے رہا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس کی تبلیغ کر رہا ہے، یہ پیسے کی تبلیغ کر رہا ہے، یہ مہنگی چیزوں کو افضل ثابت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے نا۔ تو اس کی زندگی میں روشنی کیا پیدا ہو رہی ہے؟ یہ تو شراب کی طرف لے جا رہا ہے، روشنی تھوڑی اس کے پاس۔ روشنی اس شخص کے پاس ہے جس کے پاس بے انتہا صلاحیت ہیں، لیکن پیسے کے اندر وہ بالکل اپنی قناعت سے زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے لیے زندگی میں پیسے سے زیادہ اہمیت اچھائی کی ہے، پیسے سے زیادہ اہمیت اس کے علم کی ہے۔ اس کے پاس آپ دیکھو گے تو ڈھیر لگا ہوگا، اس کے پاس یہ کتابیں ملیں گی، اس کے پاس جو ہے اس کے زبان پہ آپ کو اللہ کا ذکر ملے گا۔ ایک کے پاس زبان کے اوپر پیسوں کا اور اس کا اور اس کا اور یہ مطلب چیزوں کا ذکر ملے گا، پتہ چلے گا کہ تو روشنی کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں۔ آپ کو سمجھ میں آئی؟ کس کے پیچھے وہ گولا جل رہا ہے ایلومینیٹنگ، اس کے پاس گولا جل رہا ہے ایلومینیٹنگ، جو سچائیوں کو اچھائیوں کو نمایاں کر رہا ہے۔ اور یہ تو مطلب لائٹ جل رہی ہے اس کے پاس، کون سی؟ یہ والی لائٹ ہیلوجن کی۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ نور کون سا نور ہے نا، یہ نور نہیں ہے وہ جو آپ سوچ رہے ہیں۔ ان کا چہرہ بڑا نورانی ہے صاحب، بہت اچھا، انہوں نے خوب اچھا میک اپ کر کے رکھا ہوا، خوب اچھا بہترین قسم کی خوشبو لگا رکھی ہے، اور اچھے بہت مہنگے کپڑوں میں ذرا سی بھی استری نہیں ہٹ رہی، وہ کہہ رہا بڑا نورانی صاحب ہے۔ وہ نورانی کہا کہ نورانی، یہ تو مطلب دنیا داری کی وہ کر رہے ہیں۔ جاؤ اس کے پاس ابو بکر کے پاس کہ کیا کر کے آئے، کون سے کپڑے پہن کے آئے، تو بن رہا ہے کہ صاحب وہ سب اللہ رسول کے لیے کر دیے خرچ، کپڑے تک لے کر آ گئے تھے وہ جنگ تبوک پر۔ آپ کے گھر میں ایسے نورانی چہرہ اتنی مہنگی، مطلب یہ سب چیزیں تھوڑی تھیں صاحب۔ جو سب سے زیادہ منور جن کو کہا اللہ نے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جس کو کہا کہ روشنی پیدا ہوتی ہے تجھ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہر چیز سے روشنی پیدا ہوتی ہے، ہر چیز سے دنیا میں روشنی نظر آتی ہے کہ یہ طریقہ ہے محمد کا، یہ صحیح ہے، ھذا صراط مستقیم، اور یہ گڈھا ہے، یہ دچکا ہے، اور یہ کھائی ہے، اور یہ دوزخ میں جانے کا معاملہ ہے، اور یہ تباہی ہے نا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی والی اتنے مہنگے کپڑے اور اتنی اونچی گاڑی اور اتنا اچھا تماشا اور اتنا پمپ اینڈ شو۔ تو روشنی کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ خیر یہ باتیں میں دیگر میں رکھ دیا۔ تو خیر ہم یہاں تک اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور علی نور، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ بیان کر رہا ہے لوگوں کے لیے مثالیں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ اب کن کو جانتا ہے اس میں، اس لیے اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ آگے پڑھیں گے۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
ان گھروں میں اجازت دی یا حکم دیا اللہ نے، ہے نا، کہ ترفع، ان کو رفعت دی جائے، ان کو بلند کیا جائے، مسجدوں کو جن کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ بلند کیا جائے. یہ مرکز ہیں جہاں پہ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، یہاں سے انسان کو اللہ بڑا نظر آتا ہے نا. اس لیے ہمیشہ دماغ میں کبھی بھی اپنی بلڈنگیں اللہ کے گھر سے اونچی نہیں ہونی چاہیے اصولی طور پر. کیا ہم لوگ آج کل بنائے تھے، اس لیے اپن لوگ کیا کرتے ہیں، میناریں اونچے کر دیتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں، اذن اللہ ان ترفع، کہ جو ہے بلند کیے جائے جو ہے ان گھروں میں. اذن اللہ، حکم دیا اللہ نے کہ ان کو بلند کیے جائے. وہی اس کا فی اسمہ، اور ذکر کیے جائے ان میں اس کے نام کا. یسبح لہ، وہ تسبیح کرتے ہیں لہ اس کے لیے، فیہا، ان میں، ان گھروں میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام، جس کی وجہ سے وہ صبح شام یقین ایمان تازہ رہتا ہے، تو روشنی رہتی ہے اندر دل میں، ہے نا. رجال اللہ تلہیہم، کون کرتے ہیں تسبیح؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ایسے مرد نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید فروخت اللہ کے ذکر سے اور قیام سے، نماز کے اور عطا کرنے سے زکوٰۃ کے. وہ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب فیہ، پلٹ جائیں گے ان میں، القلوب والابصار، دل بھی اور آنکھیں بھی. لیجزیہم اللہ، تاکہ پھر جزا دے اللہ ان کو. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، بہت اچھا جو انہوں نے عمل کیا. ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ کر دے ان کو وہ اللہ اس کے فضل سے. پھر بدل اس دن تو پھر ملے گا، آپ نے کیا ہے، اللہ کو یاد رکھا، اللہ آپ کو یاد رکھتا ہے، رکھے گا. اور آپ نے اللہ کے لیے اپنے دن و رات لگائے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کے دن و رات روشن و نمایاں اور بہترین، جسے کہتے ہیں بہت اچھا عمل کر اجر دے گا. آسانہ کمپیریزن میں آئے گا. آسانہ معامل، زیادہ اچھا جو انہوں نے عمل کیا. ویزیدہم من فضلہ، زیادہ کرے ان کو اللہ اس کے فضل. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، دے گا جس کو چاہتا ہے بے حساب. پھر اگر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمال ان کے جیسے کہ ریت ہے نا، بقیعۃ، چٹیل میدان میں، ٹھیک ہے، یحسبہ الظمآن، حساب کرتا ہے اس کو پیاسا، ماء، پانی، ہے نا، چٹیل میدان میں چمکنے والا ریت. ٹھیک ہے، یہ جو لفظ آدمی کہتا ہے نا بقیعۃ، یہ جو ہے، یہ لفظ جو ہے، یہ جو ہے قاف واو عین قواع، ہے نا. تو یہ کسی ڈیزرٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیرن جگہ کے لیے، بالکل جو کہتے ہیں ریگستان، چٹیل میدان ہو جب پانی نہیں ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہوتا ہے بقیعۃ. ٹھیک ہے نا. تو قیعۃ جو لفظ ہے نا، بقیعۃ، ایسی 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 ایسا چٹیل میدان، اور اس کا سراب، سراب یعنی وہ اس کا چمکتا ہوا ریگزار. ہاں، معراج، جس کو آپ معراج آپ کہہ دیں گے وہ زیادہ اچھا رہے گا. تو جیسے کہ وہی معراج، جیسے کہ سراب، وہی جیسے کہتے ہیں اس کا ریت، سینڈ جو ہوتی ہے نا، سینڈ کا جو ریت کہہ لو اس کو، ریت ریگزار بھی کہہ لو، وہی پھسلتی ریت، وہ چمکتی بہت تیز ہے. تو جیسے کہ ریت بقیعۃ، چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن ماء، حساب. دیکھو پیاس تو ہے اپنے اندر، کیا ہر ایک میں پیاس ہے. اس کو بڑی خوبصورت مثال ہے، لیکن اپن غلط جگہ پہنچانے چلے گئے. وہ ریت ہے، وہ ہے نا، پیاس تو ہے، پیاس انسان کے اندر ہے، لیکن اس کے لیے منزل جو ہے وہ اللہ کی ہے، جو اللہ بے حساب دے گا. انسان چاہتا ہے، خواہش ہوتی ہے اس کو یہ ملے وہ ملے، اس کو اللہ پاک وہاں پہ جن کو جو قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھیں گے، قرآن کے بچے وہ، تو ان کو وہاں پہ اللہ کے یہاں جو ہے نور کا لباس پہنایا جائے گا، ان کے والدین کو. واقعی پھر وہاں آپ کو، آپ چاہتے ہیں نا آپ اس طریقے سے آپ کو تاج ملے، اور یہ تخت و تاج یا دنیا کے مت ڈھونڈنے گئے، یہ سب ریگستان کا ریت ہے، یہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا یہ، اور آدمی جو ہے اپنی لائف بھی ختم کر چکتا ہے جب تک. تو کیا کہہ رہے ہیں، اس کو پانی سمجھ، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ. یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے اس تک، یعنی وہ پہنچتا ہے اس تک، لم یجدہ، نہیں وہ پاتا اس کو شیئا، کچھ بھی چیز نہیں تھی، وہ تو ریت چمک رہا تھا. وجد اللہ عندہ، اور پاتا اللہ کو، کیونکہ اللہ سے تو واسطہ پڑے گا نا اس کو، اللہ سے تو اس کو حساب ہمیشہ ہی رہنا ہے نا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا اب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، تو پاتا اللہ تعالیٰ کو. یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے، اس شعر کے اوپر
غالب نے یوں کہا تھا کہ جو ہے اگر مجھے یہ شعر دے دو تو میں تمہارے نام پہ سارا دیوان اپنا رکھ دوں گا، اتنا خوبصورت ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اور آخری میں تو تعلق راستہ واسطہ اللہ سے پڑتا ہے صاحب، اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنی زندگی میں اللہ سے کہیں نہ کہیں اپنے دل کے کونے میں ایک جگہ رکھنی چاہیے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہو، صرف اللہ سے واسطہ ہو، کوئی مطلب نہیں۔ اس لیے اپنی لائف میں روزانہ کے معمول میں اللہ کو یاد کرنے کے، اللہ کا ذکر کرنے، اللہ سے دل لگانے کا ایک ٹائم رکھنا چاہیے، کیا؟ کیونکہ آخر میں آپ کو اسی سے واسطہ پڑے گا جب سب چھوڑ جائیں گے قبر میں، حشر میں، ہے نا، وہاں پہ صرف اللہ سے واسطہ ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جب پہنچتا ہے تو لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا اس کو کچھ بھی، ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا، اور پاتا ہے اللہ کو اس کے نزدیک تو وہ پورا پورا دے دیتا ہے اس کو حساب اس کا، واللہ سریع الحساب، اللہ بہت تیز ہے حساب کا، اللہ بہت جلد پورا حساب کر دیتا ہے کہ یہ لیجیے آپ نے یہ کیا ہے، کیا کیا آپ نے، اپنی لائف ضائع کری۔ اور ایک تیسری صورت ہے جس میں تھوڑی بہت شرافت بھی نہیں ہے، جو میں کہہ رہا تھا کہ دور کی روشنی بھی نہیں ہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا جیسے کہ اندھیرے ہوں سمندر میں، لجی گہرے سمندر میں، ٹھیک ہے، یغشاہ ہے نا، بہت ڈارک سمندر میں نا، یغشاہ ڈھانکا ہوا اس کو، موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، موج اس کے اوپر سے، موج اس کے اوپر سے بادلوں نے، ایسا کریں گے نا، ڈھانکا ہوا اس کو کس نے، ہے نا، ڈھانکے ہوئے اس کو، کون ڈھانکے ہوئے اس کو، موج، اس کے اوپر سے موج، اس کے اوپر سے بادل، ہے نا، موج کے اوپر موج، محاورہ ہوتا ہے موج پہ موج چڑھی ہوئی، اصل میں ایک موج چلی ہے بہت تیز پانی کی، اس سے لہر اونچی آئی ہے، پیچھے سے ایک اور آ گئی تو وہ اس کو اور اونچا کر دے گی، کیونکہ وہ تو پانی کو پانی دھکاتا جاتا ہے، ایک فورس ہوتا ہے، تو موج پہ موج چڑھی اس کو کہتے ہیں، موج کے اوپر موج، اور جو ہے من فوقہ سحاب، اس کے اوپر سے بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ جو ہے اندھیرے ہیں بعض ان کے بعض کے اوپر۔ اسی لیے تو شراب نوشی الگ ہے، زنا خوری الگ ہے، ڈرگس کا کاروبار الگ ہے، قتل غارت گری الگ ہے، کیا اس کے حساب سے حکومتوں کے سیٹ اپ ایسے کیسے ہی ہیں، حاکم ایسے ہی ہیں، کیا وہاں پہ بھی کرپشن ہے، ہر جگہ، مطلب ہر چیز میں گندگی اور گند و خرابی، کیا ہر لیول پہ، یہ ہے اندھیرے پہ اندھیرا، کیا ہر درجے کا اندھیرا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، ظلمات فوقہا ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں بعض ان کے اندھیروں پر، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب کہ اس نے نکالا ہاتھ اس کا، اس کو اپنے سے کہیں گے کہ جب کہ نکالے وہ ہاتھ اس کا، لم یکد یراہا، نہیں وہ قریب تر ہو، کادا لفظ ہے نا، یکن نہیں ہے، یکد لگتا ہے، نہیں قریب تر ہے، یراہا دیکھ سکے اس کو، دیکھیے اس کو، تو کہیں کہ نہیں دیکھ سکے اس کو، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، اتنا اندھیرا اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا میں اچھا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں، کالا ہے پیلا کیا ہے، نیکی بدی کچھ بھی سمجھ نہیں ہے نا۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جو نہیں بنایا ہو اللہ نے اس کے لیے نور، ہے نا، اللہ نے اس کے نور کے روشنی کا انتظام نہیں کیا ہو تو اس کے لیے پھر کوئی بھی نور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے ہی بچائے، اللہ تعالیٰ اپنے نور السماوات والارض کی طرف اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، اور اللہ بہتر سے بہتر ان کو آیتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ میں نے اس کو کر دیا پورا اس لیے کہ جو بھی اس کو کبھی بھی سن لیں، اس کو اتنا ہی کافی بہت کافی ہوگا اس کے لیے، اور یہ روشنی پھر اس کے لیے اس کی لائف کی ہر، جیسے کہتے ہیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر یقین و ایمان بھی اللہ کا، اللہ کو یاد رکھنا، اور پھر اللہ کے لیے جو اللہ نے آسمان سے وہی نازل کری یہ بھی اس کے ہر شعبے کو روشن کرتا ہے، ہر شعبے کی اچھائی برائی، ہر شعبے کی صحیح و غلط اس کو وہ نمایاں کرتا ہے، اور اس کو لائف میں گائیڈ کرتا ہے کہ یہ تمہارا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے بھائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔